السلام علیکم لسنرز. ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں. آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے یہ سلسلہ کوئی اور ہے، جو کہ تحریر ہے آسیہ رئیس خان کی. لیٹ سٹارٹڈ. اس تنگ سی گلی سے جیسے کسی نے ساری آکسیجن کھینچ لی تھی. وہ بمشکل سانس لیتی خود کو گھسیٹ رہی تھی. فائلوں سے بھرے اس چھوٹے سے کمرے میں سنی باتیں اور آنکھوں دیکھے ثبوت کسی افریت کے ساتھ اس کے پیچھے تھے، جن سے بچنے کے لیے وہ یوں بھاگ رہی تھی. وہ اور تیزی سے دوڑنا چاہتی تھی تاکہ جلدی سے یہاں سے نکل جائے، لیکن اب پیروں پر کھڑے رہنا محال تھا. اس نے سینے پر ہاتھ مارا تاکہ اٹکی سانس باہر نکل سکے. ٹانگوں نے جواب دے دیا اور وہ بیٹھتی چلی گئی. مکانوں کی پچھلی دیواروں کے درمیان کی وہ پتلی سی گلی خالی تھی. اسے ہوش تھا، نہ خبر کہ وہ کہاں چلی آئی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سچ نہیں ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے. سر پر آسمان گرے تو حواس معطل ہو جاتے ہیں، اور یہاں تو آسمان گرتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین بھی کھسک گئی تھی. رشتے، مان اور اعتماد کی وہ کشش ثقل جس سے اس کے قدم عرض زمین پر جمے تھے، یک لخت اس سے چھن گئی تھی. اس کے قدم اکھڑ گئے تھے. اس کی بے وزن ہستی مہلک تھی. کیوں کتنے سوال تھے. کس سے پوچھے؟ وہ کوئی نہیں جانتا جو اسے جواب دیتا. اس کا دل سکڑ رہا تھا. وہ بند ہونے کو تھا. تبھی گلی میں قدموں کی چاپ ابھری، لیکن وہ بے خبر روتی رہی. سامنے دو جوتے نظر آئے تو اس نے دوپٹے سے چہرہ رگڑا. اس کے ہٹے بغیر سامنے والا وہاں سے گزر نہیں سکتا تھا. خود پر قابو پاتی اٹھنے ہی لگی تھی کہ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، اور اسے دیکھتے ہی سائرہ اور شدت سے رونے لگی تھی. اس کی تیز سانس بتا رہی تھی کہ وہ ان تنگ گلیوں میں اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا ہے. کتنی جلدی ان دونوں کی جگہ بدل گئی تھی. ابھی کچھ دن پہلے ہی تو وہ اس سے لپٹ کر رویا تھا. اس دن سائرہ کی غلط فہمی دور ہوئی تھی، اور آج خوش فہمی. سائرہ، پتہ نہیں وہ اس ایک لفظ میں اتنا سب کیسے کہہ دیتا تھا. کل تجھے وہاں چھوڑ کر میں بھی اپنے گھر چلی جاؤں گی. اس نے حیرت سے سبینہ کو دیکھا. کیا کہہ رہی ہیں آپا؟ شاید مجھے مغالطہ ہوا ہے. اس نے سر جھٹکا. میں تو ڈر رہی تھی کہ انہوں نے بھی منع کر دیا تو تیرا کیا ہوگا. اس کی بے یقینی سے لاتعلق وہ اپنے کہے جا رہی تھی. کہاں رہے گی تو؟ میں تجھے یہاں اکیلے چھوڑ نہیں سکتی اور ساتھ رکھ نہیں سکتی. اب انہوں نے اتنی مہربانی کی ہے تو بھی اچھے سے ان کا خیال رکھنا، اچھے سے رہنا. وہاں تیاری کر لے، سارا سامان بھی آخری والے کمرے میں ڈالنا ہے. عاصم نے کرایہ دار دیکھ لیا ہے. یہ دونوں کمرے انہیں دیں گے تو دیکھ بھال بھی ہوتی رہے گی، ورنہ بند گھر تو کباڑ ہو جاتا ہے. ساتھ لایا کھانا پلیٹوں میں نکالتے وہ مسلسل بول رہی تھی. چل آ کھانا کھا لے. وہ پلیٹیں اٹھا کر باہر چھوٹے سے برآمدے میں چلی گئی، اور سائرہ ہکا بکا کھڑی تھی. اس کی جان سے پیاری امی کو دنیا سے گئے ابھی بمشکل 1.5 مہینہ ہوا تھا، اور سبینہ سب بھول کر دنیا داری نبھانے کے لیے اسے اس گھر سے نکال رہی تھی جہاں امی کی یادیں تھیں، خوشبو تھی، دعائیں تھیں. امی اکثر کہتی تھیں کہ سبینہ تیرے ابا کے خاندان پر گئی ہے، بلا کی خود غرض ہے، اور آج وہ اس کی خود غرضی دیکھ رہی تھی. اپنی صورتحال سے زیادہ اسے امی کا خیال دکھی کر گیا کہ وہ بھی اپنوں کی بے تنائی پر اسی طرح آزردہ ہوئی ہوں گی. ساری عمر مشقت کرتے ان کی ہڈیاں تک گھس گئی تھیں، لیکن وہ اسے بہتر زندگی دینے کی خاطر اف کیے بنا مصروف رہتی. گھر کے سارے کام اور سلائی کے علاوہ بھی جو چھوٹا موٹا کام ملتا وہ سب کرتی تھیں. ایک پل کے لیے بھی خالی نہیں رہتی تھیں. اب آ بھی جا. سبینہ نے نوالا بھر کر منہ سے آواز لگائی تو وہ باہر آئی. لے، ٹھنڈی ہو رہی ہے. اس نے ببو کی بریانی اس کے آگے کی. گرمی اتنی تھی کہ کچھ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا تھا. ممانی تو کہہ رہی تھیں کہ کھانا کھا کر جاؤ، لیکن مجھے تیرا خیال تھا اس لیے بنا کھائے ہی نکل گئی. پچھلے 1.5 ماہ سے وہ سبینہ کے احسانات ہی سن رہی تھی. ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا. پلیٹ منہ کے قریب کیے بڑا سا لقمہ لیتی. سبینہ کو دیکھ کر اسے غصہ آ رہا تھا. میں یہاں سے کہیں جانا بھی چاہتی ہوں یا نہیں؟ سبینہ نے والا واپس پلیٹ میں ڈالا اور پلیٹ پلنگ پر پٹکی. کیوں نہیں جانا چاہے گی تو؟ ہاں. اس کا موڈ ایک دم بدل گیا. تجھے معلوم بھی ہے کتنی جگہ کوشش کی میں نے، لیکن بات نہیں بنی. یہ اس کے لیے انکشاف تھا. کتنی پریشان تھی میں. تجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی کہ جوان دیور ہے گھر میں، اور یہاں بھی نہیں چھوڑ سکتی. ایک تو میرے سسرال والے جینا حرام کر دیں گے تانے دے دے کر کہ جوان بہن کو تنہا چھوڑ دیا. پھر ہمارے محلے کے بدماشوں کا بھی بڑا چرچا ہے، اور تیری حفاظت میری ذمہ داری ہے. دونوں باتیں سراسر مبالغہ تھیں. اس کا تنا چہرہ دیکھ کر سبینہ ذرا دھیمی پڑی. بہت اچھے لوگ ہیں وہ. امی کے ساتھ تو گئی ہوگی وہاں. نانی یعنی صدیقہ بیگم اپنی نانی کی پھوپھیزاد بہن ہیں. ان کی عمر کے لحاظ سے انہیں ان کے ساتھ رہنے والا کوئی چاہیے تھا. مجھے یاد تھا
آخری بار امی کے ساتھ گئی تھی وہاں تب ممانی نے کہا کہ کوئی لڑکی یا عورت ہوگی تو بتائیں جو 24 گھنٹے نانی کے ساتھ رہ سکے، اور اللہ کا کرنا ایسا کہ انہیں ابھی تک کوئی ملی ہی نہیں تھی۔ تیرا مسئلہ بتایا تو ممانی فوراً مان گئی۔ سبینہ نے پلیٹ اٹھائی۔ تو فکر مت کر، تیری پڑھائی اور امتحانات کی بات کر لی ہے میں نے۔ اس نے دوبارہ کھانا شروع کیا۔ تجھے ان کی دوا اور کھانے کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ ان کے کمرے میں رہنا ہے، وہ رہنے اور کھانے کے ساتھ ساتھ تنخواہ بھی دیں گے۔ سبینہ نے آنکھیں گھماتے اسے خوشخبری سنائی اور یہی بات اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ آگے والی دکانوں کا کرایہ اس کے گزارے کے لیے کافی تھا، پھر کیوں وہ کسی کی نوکرانی بنے؟ اس نے ایک دائرے میں زندگی گزاری تھی، اس کے شوق اور اخراجات کے ساتھ ساتھ باہر کی معلومات بھی محدود تھیں۔ اسے اپنے گھر میں اپنے دائرے میں ہی رہنا پسند تھا۔ باہر کے سارے کام ہمیشہ امی اور سبینہ کرتی آئی تھیں، اور اس کی شادی کے بعد امی نے تنہا یہ ذمہ داری سنبھالی ہوئی تھی۔ اس کی زندگی، اس کی دلچسپی، اس کی سہیلی سب دراصل امی ہی تھیں۔ امی کو سوچتے آنکھیں کیوں نہ بھیگتی۔ اب اچھا تو مجھے بھی نہیں لگ رہا۔ اس کی شکل دیکھ کر سبینہ گویا ہوئی، لیکن اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے، تو وہاں زیادہ محفوظ رہے گی۔ اسے یہ محفوظ اور حفاظت کی باتیں بے تکی لگ رہی تھیں۔ ساری عمر اس محلے میں گزری تھی۔ امی کے سب سے اچھے تعلقات تھے۔ غربا کی یہ بستی کچھ ایسی بدنام نہ تھی جسے سبینہ کہہ رہی تھی۔ اسے کہیں اور بھیجنے کے پیچھے اسے سبینہ کی پیسوں سے محبت کے علاوہ کوئی اور وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ تنہا اس گھر میں رہتی تو مکان کرائے پر کیسے چڑھتا؟ دروازے پر دستک کے ساتھ ہی عاصم کی آواز آئی، بینا۔ سبینہ دروازہ کھولنے اٹھی اور وہ اندر کمرے میں آ گئی۔ اتنی دھوپ میں کیوں آئے؟ سبینہ کے لگاوٹ بھرے لہجے پر اس نے دروازہ بند کیا۔ ان کا ماہ اصل شادی کے 4 سال بعد بھی سن اصل میں تبدیل ہونا اب تک جاری تھا۔ بچوں کی کمی نے اسے ختم کرنے کی بجائے مزید طویل کر دیا تھا۔ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی سبینہ نے ساری تیاری کر لی تھی۔ رات میں ہی عاصم کے ساتھ مل کر اس کا سارا سامان آخری کمرے میں رکھ دیا تھا۔ ویسے بھی امی کے بعد سے اس کا پسندیدہ مشغلہ امی کے سامان سے ڈھونڈ کر ان کی رکھی چیزیں نکالنا اور پھر اسے جتانا کہ دیکھ امی مجھ سے کتنا سب چھپا کر رکھتی تھیں۔ امی کا بنایا سارا زیور اس نے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا تھا، اور جانے کس چیز کی تلاش تھی جو مل نہیں رہی تھی، اور اس سے سوال کرتی رہتی کہ امی اور کہاں کہاں چیزیں چھپاتی تھیں۔ اب کمرے میں اس کا پلنگ اور اس کا بیگ ہی تھا۔ ناشتے کے لیے بھی سبینہ نے عاصم کو فون کیا تھا۔ گھر چھوڑنے کا دل اور مرضی نہ ہوتے ہوئے بھی وہ سبینہ کے اس منصوبے پر عمل کرنے کو مجبور تھی۔ رات میں اس نے سوچا تو اکیلے اس گھر میں رہنا بہت مشکل تھا، اور سبینہ کے گھر میں تو قطعی ناممکن۔ تنہا دن گھر میں گزارنا، کھانا پکانا، پڑھنا کھانا تو وہ کر ہی لیتی، لیکن چھوٹی موٹی ضرورتوں کے لیے گھر سے نکلنا اور رات میں تنہا سونا وہ بالکل نہیں کر سکتی تھی۔ وہ نہا کر نکلی تو سبینہ ناشتے کے لیے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس کی روئی آنکھیں دیکھ کر وہ اسے دلاسا دینے لگی، لیکن جانے کی اس کی سبینہ سے وہ دلی وابستگی ہی نہیں تھی کہ اس کی تسلی بھی کوئی اثر کرتی۔ شاید اس کی وجہ امی کے بار بار کہے وہ فقرے تھے جو اس کی عادات اور اطوار اور مزاج کو ددیال سے منسوب کرتے تھے۔ اسے اپنے اندیکھے اور انجانے ددیال سے نفرت تھی، جنہوں نے ابا کے بعد اس کی امی کو 2 بیٹیوں کے ساتھ در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ناشتے کے بعد عاصم آٹو لے آیا۔ اس کا کل سامان 2 بیگ پر مشتمل تھا۔ کبھی کہیں آنے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اسی لیے گھر میں بیگ بھی نہیں تھے۔ یہ مشکل بھی سبینہ نے آسان کر دی تھی۔ ایک بڑے بیگ میں اس کے کپڑے تھے اور دوسرے دفل بیگ میں اس کے نوٹس اور دیگر ضروری سامان۔ اس نے ایک الوداعی نظر خالی کمروں پر ڈالی۔ گھر کا مختصر سامان آخری چھوٹے کمرے میں ٹھوس کر اسے تالا لگا دیا تھا۔ ایک باورچی خانہ اور چھوٹے سے صحن کے ساتھ 2 کمروں پر مشتمل یہ گھر اس کی جنت تھا، لیکن امی کے بغیر اب یہ بس ایک مکان رہ گیا تھا۔ آٹو میں سبینہ کی زبان مسلسل چل رہی تھی، دکان اور گھر کا کرایہ میرے پاس جمع رہے گا، بینک میں ڈالنے کا جھنجھٹ کون پالے؟ تو ابھی یہ پیسے رکھ۔ اس نے اپنے پرس سے 500 کے چند نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھے۔ ویسے یہ کچھ دنوں کی بات ہے، اگلے مہینے سے تو تجھے وہی پیسے مل جایا کریں گے۔ دیکھ تو خود کو ملازمہ یا نوکرانی مت سمجھنا، وہ رشتہ دار ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں، یہ تو خدمت اور نیکی کا کام ہے۔ امی کو بھی وہ گھر اور خاندان بہت پسند تھا۔ میں تجھے وہاں مجبوری میں چھوڑ رہی ہوں، اور اچھا ہے نا، اپنی ضرورت کے ساتھ ساتھ ان کی ضرورت بھی پوری ہوگی۔ اس کا سطح چہرہ دیکھ کر سبینہ نے ٹریک بدلا تھا۔ وہ خاموش اور خالی ذہن سی آٹو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ جعفر نگر کے سفید بنگلے کے سامنے آٹو رکا تو اسے یاد آیا کہ وہ امی کے ساتھ یہاں آ چکی ہے۔ سبینہ آٹو سے بیگ نکال کر کرایہ دینے میں مصروف تھی، اور بڑے سے سیاہ گیٹ کو دیکھ کر اسے وہ وقت یاد آ گیا جب اسکول کے زمانے میں وہ امی کے ساتھ یہاں آئی تھی۔
اس کے بعد بھی کئی دفعہ امی نے اسے چلنے کو کہا لیکن وہ پھر نہیں آئی۔ اسے ان بزرگ خاتون کا چہرہ یاد تھا جنہیں امی نے نانی کہہ کر متعارف کروایا تھا۔ چل، سبینہ اس کے دونوں بیگ لیے بڑے سے گیٹ کے ساتھ لگا چھوٹا گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ باہر سے بنا پلاسٹر کی سرخ اینٹوں والی اپنی چھوٹی سی جنت چھوڑ کر اس عالیشان بنگلے میں داخل ہوتے ہوئے اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس کے لیے جنت ثابت ہوگا یا جہنم۔ ڈرائنگ روم میں گھر کی دونوں بہوؤں یعنی نفیسہ ممانی اور پروین ممانی سے ملنے کے بعد وہ نانی یعنی صدیقہ بیگم کے کمرے میں آئی۔ وہ بزرگ سی مشفق خاتون تھیں۔ ہم اتنی عمر کے بعد بھی گناہوں کی سزا کاٹنے کے لیے زندہ ہیں اور ثروت اتنی کم عمری میں چل بسی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دینے کے بعد کہا تو اسے رونا آ گیا۔ روتے نہیں بیٹا، صبر کرو، ماں کے لیے دعا کرو۔ ماں باپ کے لیے اولاد کی دعا سب سے طاقتور ہوتی ہے، دوسرے جہان میں بھی ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ انہوں نے اسے گلے لگایا تو کوئی ان کی آغوش کی گرمی اور باتوں سے وہ پہلے مقام پر ہی متاثر ہو گئی۔ سبینہ کچھ دیر رکی، پھر اسے دنیا کی ہدایتیں کرتی چلی گئی۔ تمہارے لیے کل ہی یہ الماری اور پلنگ رکھوایا ہے، اس میں اپنا سامان رکھ لو اور آرام کرو۔ صدیقہ بیگم نے خود پلنگ پر لیٹتے ہوئے کہا تو وہ جی کہہ کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ڈرائنگ روم کے بعد بڑے سے ہال سے گزر کر اس کمرے میں آئی تھی۔ وہاں لگی بڑی سی میز، اس کے گرد رکھی کرسیاں اسے ڈائننگ روم بنا رہی تھیں۔ نانی کے کمرے کے ساتھ والی دیوار باورچی خانے کی تھی، اگلے حصے کی بنسبت اس حصے میں خاموشی تھی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ گھر کے سبھی افراد کے کمرے اگلے حصے میں ہیں۔ اس قدرے بڑے سے کمرے کا ایک دروازہ باہر صحن میں کھل رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر بیگ پلنگ پر خالی کیے اور پھر کتاب اور کپڑے الماری میں جما کر رکھے۔ اسی کمرے میں ملحقہ غسل خانہ بھی تھا۔ نانی کے پلنگ کے ساتھ والی دیوار پر دینی کتابیں، قرآن اور دواؤں کے ڈبے رکھے تھے۔ وہیں فشار الدم ناپنے کی مشین اور گلوکو میٹر بھی رکھا ہوا تھا۔ صدیقہ دیوار کی طرف کروٹ لیے شاید سو چکی تھیں۔ پچھلے دروازے سے احاطے کی دیوار سے لگی اوپر جانے کی سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر دروازے تک آئی۔ باورچی خانے کا پچھلا دروازہ بھی ادھر کھلتا تھا۔ پچھلی دیوار کے قریب پانی کا نلکا تھا، وہاں شاید برتن کپڑے دھوئے اور سکھائے جاتے تھے۔ دونوں کمروں کے سامنے والے حصے میں اوپر چھت تھی، اس لیے وہاں دھوپ نہیں تھی۔ باورچی خانے سے آ رہی آوازیں ادھر کی مصروفیت کا پتہ دے رہی تھیں۔ اس نے پچھلا دروازہ کھلا چھوڑا اور ہال میں کھلنے والا دروازہ بند کر کے خود بھی لیٹ گئی۔ اس کے ساتھ وہ ہو رہا تھا جو اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کی ہنستی مسکراتی پیاری امی سینے میں درد کی شکایت پر ہسپتال گئیں تو پھر خود چل کر واپس نہ آ سکیں۔ ماں کی جدائی اور کمی سے مانوس بھی نہیں ہوئی تھی کہ گھر بھی اس نئے گھر کے لیے چھوڑنا پڑا۔ ماں کے بعد وہ آج خود کو لاوارث محسوس کر رہی تھی۔ اس نے خود کو رونے سے نہیں روکا۔ دوپہر کے کھانے پر گھر کے بچوں سے ملاقات ہوئی۔ جب اسے دادی کی کیئر ٹیکر کہہ کر متعارف کروایا گیا تو جانے کیوں اسے اچھا لگا تھا۔ اپنے ساتھ ملازمہ یا نوکرانی کا لفظ سوچ سوچ کر ہی وہ دل میں اپنی امی سے شرمندہ ہو رہی تھی۔ امی کا اسے بہتر اور اچھی زندگی دینے کا خواب وہ اس طرح نہیں توڑ سکتی تھی۔ رات کے کھانے پر صدیقہ بیگم کے دونوں بیٹے احسان احمد اور ضامن احمد بھی موجود تھے۔ نانی نے اسے اپنے بازو والی کرسی پر بٹھایا تھا۔ کسی کو ہو نہ ہو اسے تو اپنے ملازم ہونے کا بہت احساس تھا، لیکن کسی نے توجہ نہیں دی تو اسے سمجھ نہیں آیا اسے ان کی نیک فطرت مانے یا حد سے زیادہ لاپرواہی اور بے فکری، کیونکہ وہاں موجود افراد میں صدیقہ بیگم کے لیے احترام تو نظر آ رہا تھا لیکن گرم جوشی اور بے تکلفی نہیں تھی۔ احسان احمد اور نفیسہ کو امی ابو کہنے والی عاصمہ تھی تو ضامن احمد اور پروین کو بیٹی فریحہ عرف فری اور چھوٹا بیٹا شعیب جو شاید اسکول میں تھا۔ ان دونوں کی عمروں میں بہت فرق تھا۔ ان سب کی باتوں سے پتہ چلا کہ عاصمہ کی چھوٹی بہن عاشقہ اپنے ماموں کے گھر گئی ہے۔ اسے حیرت اس وقت ہوئی جب رات میں شبو جو ملازمہ تھی اسے نانی کی دوائیں اور ان کی اوقات بتا کر گئی۔ گھر کے کسی فرد نے اس کی زحمت بھی نہیں اٹھائی تھی۔ عاشقہ باجی آئیں گی تو وہ آپ کو بی پی اور شوگر چیک کرنا بھی سمجھا دیں گی۔ دادی صبح فجر پڑھ کر چائے لے کر سوتی ہیں، پھر وہ 10 بجے ناشتہ کرتی ہیں، دوپہر میں سب کے ساتھ کھانا، شام میں 5 بجے پھر چائے اور رات میں سب کے ساتھ کھانا۔ اس نے ذہن نشین کرتے سر ہلا دیا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر صدیقہ بیگم کچھ دیر تلاوت کرنے کے بعد سو گئیں۔ اس نے ان کی دواؤں میں نیند کی وہ گولی بھی دیکھی تھی جو کبھی کبھی امی لیتی تھیں۔ 10 بجے کے بعد ہی سارے گھر میں سناٹا تھا۔ پتہ نہیں وہ سب سو چکے تھے یا جاگ رہے تھے۔ وہ دوپہر میں سو گئی تھی اس لیے اب بالکل نیند نہیں آ رہی تھی، یا پھر یہ نئی جگہ کا اثر تھا۔ کچھ دیر کروٹیں بدلتے رہنے کے بعد اس نے آہستہ سے پچھلا دروازہ کھولا اور مختصر سا برآمدہ عبور کر کے کھلے حصے میں چلی آئی۔
یہ اس بنگلے کا دایاں حصہ تھا۔ گیٹ سے اندر آتے ہوئے اس نے دیکھا تھا بائیں طرف ایک گاڑی کھڑی تھی اور کافی جگہ خالی تھی۔ وہ جگہ شاید گیراج کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ احاطے کی دیوار سے بنی کیاریوں میں پودے لگے تھے اور بقیہ جگہوں پر بہت سارے گملے رکھے تھے۔ دن بھر کی ہب زدہ گرمی اس وقت مفقود تھی۔ وہ پہلی سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ آسمان پر آدھا چاند جگمگا رہا تھا۔ اگر وہ بھی نہ ہوتا تو سڑک پر لگے پول کی لائٹ نے بہت روشنی پھیلا رکھی تھی۔ دیکھیں امی، آپ کے جاتے ہی کہاں آ گئی آپ کی سائرہ۔ وہ امی کو مخاطب کر کے روتی رہی۔ تنہائی اندر بھی تھی اور باہر بھی، ایسے میں اسے اپنا واحد رشتہ اور دوستی کیوں نہ یاد آتی۔ میں ضرور آپ کا خواب پورا کروں گی اور بہت اچھی زندگی گزاروں گی، بس میرا ایم اے مکمل ہو جائے، پھر میں جاب کروں گی۔ بڑی دیر رو لینے کے بعد آخر میں اس نے ماں کو کہتے خود کو بھی یقین دلایا تھا۔ دوپٹے سے چہرہ صاف کرنے کے بعد اس نے یوں ہی پیچھے مڑ کر چھت تک جاتی سیڑھیوں کو دیکھا اور ذرا تامل کے بعد سیڑھیاں چڑھتے اوپر آ گئی۔ اتنی بڑی چھت پر اس پچھلے حصے میں 2 دروازوں کے پیچھے شاید 2 کمرے بنے تھے۔ کمروں کے آگے مختصر سا سائبان تھا جہاں سیمنٹ کے بڑے سے گملوں میں لگے پودے مرجھائے اور سر جھکائے کھڑے تھے۔ بے ساختہ اس کا دل کیا کہ نیچے سے پانی لا کر ان میں ڈال دے تاکہ وہ سیراب ہو کر اکڑ جائیں۔ نیچے کے سرسبز اور شاداب گملوں کے مقابلے میں وہ بے توجہی کا شکار تھے اور یہ تضاد اسے بڑی شدت سے محسوس ہوا تھا۔ اگر دیکھ بھال نہیں کر سکتے تو یہاں لا کر رکھے ہی کیوں؟ وہ سوچتے ہوئے آگے بڑھی اور گملے کے پاس پہنچ کر ٹھٹک گئی۔ سنہری اور سفید رنگ والی ایک بلی گملے میں بیٹھی تھی۔ اسے بلیاں بہت پسند تھیں اور انہیں پالنے کا شوق بھی بہت تھا، لیکن امی کو گھر میں جانور پسند نہیں تھے، اس لیے اس نے اپنا یہ شوق خود تک ہی محدود رکھا تھا، کبھی ان سے اس کا اظہار نہیں کیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے بآواز بلند سوال کیا۔ وہ دم ہلاتے ہوئے اپنی بلوری آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ تمہیں بھی نیند نہیں آ رہی؟ سائرہ گملے کے قریب بیٹھ گئی۔ تم بھی میری طرح اکیلی ہو؟ سائرہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ تیزی سے دم ہلا کر گویا اس کی تائید کرنے لگی۔ وہ مسکرائی، تبھی اسے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ وقت اور ماحول کے مطابق اس کے خیال کی رخ پلٹی۔ چور یا بھوت؟ اسکول میں سہیلیوں سے سنے سارے عجیب و غریب قصے ذہن میں بھنور کی طرح گھومنے لگے، جن میں الٹے پیروں والی چڑیل سے لے کر جانوروں کے بھیس میں اتری بدروحیں بھی شامل تھیں۔ بلی اب بھی دم ہلاتے اسے گھور رہی تھی۔ تو کیا یہ بلی؟ سائرہ نے یک لخت اپنا ہاتھ ہٹایا۔ اسے اچانک محسوس ہوا دم ہلاتی بلی حواست سے کر رہی ہے۔ اپنی دھن میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا عارف چونک کر رکا۔ وہ عاشبہ نہیں تھی اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا ادھر نہیں آتا تھا۔ اتنی رات میں عاشبہ کا یہاں موجود ہونا بھی تقریباً ناممکن تھا، کیونکہ وہ جلدی سونے کی عادی تھی اور کل اتوار بھی نہیں تھا۔ اس نے بازو والے بنگلے کی طرف دیکھا، لیکن دونوں چھتوں کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ اسے جیسن بانڈ جیسا ہیرو ہی عبور کر سکتا تھا۔ وہ پرخیال سا آگے بڑھا اور پیچھے سے قریب آتی آہٹ پر سائرہ کا حلق خشک ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ پیچھے سے آتی مخلوق اسے دبوچ لیتی، وہ یوں کھڑی ہوئی جیسے کرنٹ لگا ہو، اور پلٹتے ہی بالکل پیچھے کھڑے عارف کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی، جسے روکنے کے لیے اس نے سرعت سے دونوں ہتھیلیوں سے منہ دبایا۔ ساتھ ہی میکانیکی انداز میں عارف نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کیا تھا۔ اس وقت چھت سے آتی چیخیں اچھا خاصا اسکینڈل بنا سکتی تھیں۔ اگلے ہی پل وہ دونوں 2 قدم پیچھے ہٹے۔ کون ہیں آپ؟ اس نے منہ سے ہاتھ ہٹا کر کانپتی آواز میں بامشکل پوچھا۔ ساتھ ہی دماغ نے ڈانٹ لگائی کہ چور یا بھوت کو آپ بلانے کی کیا تک ہے بھلا؟ عارف، اس کمرے کا مکین۔ عارف نے انگلی سے اس کے پیچھے دروازے کی سمت اشارہ کیا۔ وہ کام سے کام رکھنے والا اور صرف کام کی بات کرنے والا بندہ تھا۔ اپنے سوال کے جواب میں بنا باز پرس کے اس قدر 2 ٹوک جواب پر اس کی آنکھوں میں تحیر اترا۔ ذرا دیر پہلے والا خوف بھولے وہ ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بازو سے گزر کر عارف نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے سائرہ کو دیکھا، جو اب بھی اسی حالت میں کھڑی تھی۔ اس کی پشت پر آسمانی دوپٹے کے نیچے لمبی چوٹی نمایاں تھی۔ وہ پلٹتی اس سے پہلے ہی وہ دروازہ بند کر چکا تھا۔ اس کے مطابق وہ بھی فری کی ان گنت کزنز میں سے ایک تھی۔ لیکن یہ روئی کیوں؟ اس نے سوچا۔ اتنے امیر ہیں پھر بھی کرایہ دار رکھا ہوا ہے۔ سائرہ نے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس کے مطابق زائد آمدنی کا یہ وسیلہ صرف غریب اور متوسط طبقہ ہی اپناتا تھا۔ دروازے سے ہٹتے ہی اس کی نظر پھر بلی پر ٹھہر گئی، جو ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہی تھی۔ تو تم بلی ہی ہو؟ اب کہ اس نے اس غیر ناطق کو دل سے مخاطب کیا، پھر وہ بلی کو وہیں چھوڑ کر نیچے آ گئی۔ دروازہ بند کر کے بستر پر لیٹنے کے بعد بھی کتنی دیر تک وہ چھت کو گھورتی رہی تھی۔ فجر کے الارم پر اس کی آنکھ کھلی تو صدیقہ بیگم پہلے ہی جاگی تھیں۔
وہ اٹھ کر غسل خانے میں گئی اور سائرہ سوچنے لگی کہ بحیثیت کیئر ٹیکر اسے کیا کرنا چاہیے۔ کیا انہیں پکڑ کر غسل خانے تک لے جائے؟ وہ عمر رسیدہ تھیں لیکن لڑکھڑائے بنا اور بغیر سہارے کے آہستہ آہستہ ٹھیک ٹھاک چل پھر رہی تھیں۔ جب سبینہ نے کہا تھا کہ 24 گھنٹے نانی کے ساتھ رہنا ہوگا تو اس کے ذہن میں یہی خاکہ ابھرا تھا کہ وہ چلنے پھرنے سے معذور ہوں گی یا بالکل ہی بستر پر ہوں گی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسے بہت نیند آ رہی تھی۔ وہ واپس لیٹنے کے لیے صدیقہ بیگم کی منتظر تھی کہ وہ بھی بستر پر آئیں تو وہ لیٹے۔ بڑی دیر انتظار کرنے کے بعد شاید صدیقہ بیگم بھی بھاپ گئیں۔ تم سو جاؤ بیٹا، میں جاگتی ہوں، اشراق پڑھ کر ہی سوؤں گی۔ اسے یوں سونا اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن نیند بھی بہت آ رہی تھی، سو لیٹ گئی۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو وہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی، تبھی دھاڑ سے دروازہ کھول کر عاشقہ اندر آئی۔ السلام علیکم دادی، آ گئی میں۔ اوہ! اسے دیکھ کر وہ رکی۔ آپ سارہ ہیں؟ امی نے بتایا مجھے۔ امی نے اس کا نام سائرہ رکھا تھا اور ساری دنیا میں وہ اسے سائرہ ہی بلاتی تھیں، باقی سب کے لیے وہ سارہ تھی۔ یہاں بھی سبینہ نے اسے سارہ کہہ کر ہی متعارف کروایا تھا۔ میں عاشقہ ہوں، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ تبھی صدیقہ بیگم دعا ختم کر کے کھڑی ہو گئی۔ آ گئی تم؟ ہاں دادی، اور آپ کو بہت مس کیا، وہ ان کے گلے لگتے ہوئے ٹھنکی۔ ناشتہ کیا؟ نہیں، آپ کے ساتھ کروں گی۔ چلو یہ سارہ کو بھی سمجھا دو، میرا ناشتہ اور باقی سب۔ پھر ناشتہ تو آج شبو نے بنایا لیکن عاشقہ نے پہلے اسے سائرہ کو باورچی خانے کا ٹور کروانے پر لگایا کہ کون سی چیز کہاں ہوتی ہے۔ پھر دادی کے ناشتے کے لوازمات، ان کی پسند ناپسند سمجھائی، بی پی لینا اور شوگر چیک کرنا سکھایا۔ اصل میں شبو گھر کی ٹیمپریری انچارج ہے، اصل انچارج شمشاد بھی 2 مہینوں سے اپنے گاؤں گئی ہیں۔ یہ سب کچھ وہی کرتی تھیں اور شبو ان کی ہیلپر ہے۔ اب اس بیچاری پر ذمہ داری آ گئی ہے اور ہوتا اس سے کچھ بھی نہیں۔ اب ایسا تو نہ کہیں باجی، شبو نے دہائی دی، کرتی تو ہوں سب۔ ہاں بس کرتی ہو، وہی تو میں کہہ رہی ہوں۔ پھر بلا لیں آپ انہیں جلدی، وہی کی ہو گئی ہیں وہ تو، اس نے منہ پھلا کر کہا۔ وہی شبو کو گاؤں سے یہاں لائی تھیں۔ 6 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی شبو کی تنخواہ گاؤں میں اس کے معذور باپ اور ماں کے لیے بہت بڑا سہارا تھی۔ اس نے نوٹ کیا کہ عاشقہ ہی دادی کے پاس آتی اور بات کرتی تھی، اس کے علاوہ کوئی ادھر نہیں آتا۔ سبینہ نے اس کا حال پوچھنے کے لیے رات میں فون کیا تھا۔ صدیقہ بیگم تہجد سے جاگتیں اور اشراق پڑھ کر سو جاتیں، پھر 10 ساڑھے 10 بجے اٹھ کر چاشت پڑھنے کے بعد ناشتہ کرتیں، اور اس دوران اسکول کالج اور آفس والے سب ناشتہ کر کے جا چکے ہوتے تھے۔ سب کے اوقات صبح کے تھے، شاید اسی لیے جلدی سونے کے اور اٹھنے کے عادی تھے۔ وہ فجر کے بعد ان کے لیے چائے بنانے آئی تو وہاں نفیسہ پہلے سے موجود تھی۔ اس کے سلام کے جواب میں انہوں نے بس سر ہلا دیا۔ نانی کے لیے چائے بنانی ہے، اس نے باورچی خانے میں اپنی موجودگی کا جواز پیش کرنا ضروری سمجھا۔ 2 کپ ٹرے میں رکھتے انہوں نے ہنکار بھرا۔ بنا لو، نفیسہ نے کپ میں چائے چھان کر پتیلی ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ رسک اور بسکٹ وہاں رکھے ہیں، ناشتہ تیار ہونے میں ابھی وقت ہے، انہوں نے کیبنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پتیلی سنک میں دھوتے ہوئے اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ ٹرے لیے باہر نکل گئی۔ صدیقہ بیگم کی پھیکی اور اپنی شکر والی چائے بنا کر وہ کمرے میں لے آئی۔ بیٹا تم یہاں بھی اپنے گھر میں ہی ہو، بلا جھجک جو چاہے استعمال کرو، کھاؤ پیو، کوئی بندش نہیں ہے، یہ تمہاری نانی کا گھر ہے۔ اس کے ہاتھ سے کپ لیتے وہ گویا ہوئیں۔ میں تو سو جاتی ہوں، تمہیں بھوک لگے تو ناشتہ کر لیا کرو، میرا انتظار مت کیا کرو، جو لگے خود بنا لیا کرو، میں نے شبو سے کہہ رکھا ہے۔ جی، وہ اور کیا کہتی۔ صدیقہ بیگم نماز پڑھ کر سو گئیں اور وہ اپنے نوٹس لے کر پڑھنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ ہال میں کھلنے والا دروازہ بند تھا، پھر بھی ادھر سے ہلچل، باتوں اور برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر آدھے گھنٹے بعد آوازیں کم ہوتے ہوتے مکمل سناٹا چھا گیا۔ اسے آواز سے پڑھنے کی عادت تھی، اس لیے کمرے میں پڑھنا تو ناممکن تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ رات میں باہر بیٹھ کر پڑھ لیا کرے گی اور دن میں نانی کے ساتھ سو کر اپنی نیند پوری کرے گی۔ 2.5-3 مہینے میں امتحان متوقع تھا اور وہ بالکل بھی لائق طالبہ نہیں تھی، اسے صرف پاس ہونے کے لیے یہ وقت کم لگ رہا تھا۔ اسے پڑھنے کا رتی برابر بھی شوق نہیں تھا، لیکن اس کی امی کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹیاں پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہوں، کسی کی محتاج نہ رہیں۔ سبینہ اس کے مقابلے میں ذہین تھی، لیکن سیکنڈ ایئر میں اسے 2 گلی چھوڑ کر رہنے والے عاصم سے محبت تھی۔ اس کا مزاج بے باکی اور منمانیوں کو دیکھ کر ثروت نے مصلحتاً اور کچھ ڈر کر فوراً شادی کرنا مناسب سمجھا۔
شادی کے بعد BCom مکمل کر لینے کا دعویٰ کرنے والی سبینہ نے ابھی تک فائنل امتحان نہیں دیا تھا اور تب سے وہ امی کی خواہشوں کا دگنا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی۔ اسے لگتا تھا BCom ہوتے ہی سبینہ نوکری کرنے لگے گی اور اس کی امی کو آرام ملے گا، لیکن سبینہ کی شادی کے بعد یہ ذمہ داری جیسے خود بخود اس کے سر آ گئی تھی۔ B.Ed میں داخلے کی تاریخ گزر جانے کی وجہ سے اسے MA کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ اس نے کسی طرح ثروت کو فاصلاتی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا جو اس کے ساتھ یونیورسٹی جاتا۔ آٹو اور رکشے میں تنہا سفر کرنے سے وہ گھبراتی تھی۔ امی کی خواہش نہ ہوتی تو وہ 10ویں کے بعد ہی پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیتی۔ ثروت کی سلائی مشین کو آرام دینے کی خواہش تو وہ پوری نہ کر سکی تھی، لیکن اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر وہ ان کی یہ خواہش ضرور پوری کرنا چاہتی تھی، اس لیے بڑی محنت سے رٹے لگا رہی تھی۔ اسے پڑھنا اتنا ہی مشکل لگتا تھا۔ نوٹس الٹ پلٹ کرتے اور سوچتے سوچتے اسے چائے کی طلب ہونے لگی۔ ثروت سلائی کرتی تھی اور اسے وقفے وقفے سے چائے بنانی ہوتی۔ ماں کو چائے بنا کر دیتے، اسے بھی ہر بار 2 گھونٹ پینے کی عادت ہو گئی تھی۔ صدیقہ بیگم کی ذرا دیر پہلے والی یقین دہانی یاد آئی تو وہ ہال والا کمرہ کھول کر باورچی خانے میں آئی۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے عارف کو دیکھ کر وہ دہلیز پر ہی رک گئی۔ کچھ چاہیے کیا باجی؟ پلیٹ میں آملیٹ نکال رہی شبو نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ اسے وہیں سے گزر کر ہال میں جانا تھا، یہ سوچ کر وہ جلدی سے شبو کے قریب پہنچی۔ عارف بوتل لے کر دہلیز پھلانگتا ہال میں چلا گیا۔ باورچی خانے اور ہال کے درمیان چوکھٹ تھی، دروازہ نہیں تھا۔ تو یہ پیئنگ گیسٹ ہیں، اس نے سوچا۔ شبو آملیٹ اور روٹی کی پلیٹ میز پر رکھائی تھی۔ میرے لیے بھی بنانا۔ وہ چائے رکھنے لگی تو سائرہ نے کہا، باجی عارف بھیا بہت پھیکی چائے پیتے ہیں، آپ کو؟ میں بھی میٹھی چائے نہیں پیتی۔ اسے اپنے لیے الگ سے چائے بنوانا یا بنانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دادی سو رہی ہوں گی نا؟ شبو چپ نہیں رہ سکتی تھی، ذرا دیر بعد بولی، آپ بھی ان کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے سویا کرو تو آسانی رہے گی۔ کچھ دن پہلے تہجد میں اٹھیں تو باتھ روم میں گر گئی تھیں، اس لیے فوراً آپ کو رکھا ہے ان کے پاس۔ شبو نے اسے اس کی تعیناتی کی وجہ اور مقصد بتایا۔ شمشاد بھی رات میں انہی کے پاس سوتی تھیں، ان کے جانے سے اور پرابلم ہو گئی تو مجھے رات میں ان کے ساتھ اٹھ جانا چاہیے، اس نے دل میں سوچا۔ تبھی آزما اندر آئی، اس کی پیشانی پر بے شمار شکنیں تھیں۔ کچھ بولے بنا ہی اس نے رسک اور بسکٹ والا کیبنٹ کھول کر سنیکس کے 2-3 پیکٹ نکالے اور واپس پلٹتے ہوئے اس کی نظر مگ پر پڑی جس میں شبو نے چائے نکالی تھی۔ میرے مگ میں کسے چائے دے رہی ہو؟ اس کا انداز جارحانہ اور آواز اونچی تھی۔ جی وہ مگ کو دیکھ کر شبو بھی گڑبڑا گئی، باتوں میں گم اس نے غلطی سے آزما کا مگ اٹھا لیا تھا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی آزما نے جھپٹ کر مگ اٹھایا، چائے سنک میں انڈیل کر مگ کوڑے دان میں ڈالا، جو زوردار آواز کے ساتھ اس کے کنارے سے ٹکرا کر زمین پر ٹکڑوں کی شکل میں بکھر گیا۔ سائرہ نے گھبرا کر ہال میں دیکھا، وہ یوں ناشتہ کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ فاصلہ اور آواز اتنی تھی کہ سب کچھ لفظ بلفظ سنا ہوگا۔ آزما قہر آلود نظر شبو اور پھر عارف پر ڈال کر باہر نکل گئی۔ شبو بیٹھ کر ٹوٹے مگ کے ٹکڑے اٹھا کر کوڑے دان میں ڈالنے لگی۔ سائرہ نے ہال میں دیکھا، اس کی پلیٹ خالی تھی اور وہ پانی پی رہا تھا۔ شبو نے اس کے لیے بھی چائے نکالی تھی۔ سائرہ نے وہ کپ اٹھا لیا، میز پر اس کے سامنے کپ رکھا تو عارف نے اسے تعجب سے دیکھا اور وہ گڑبڑا گئی۔ چائے؟ کچھ نہ سمجھا تو اس کی آگے کی خالی پلیٹ اٹھا کر وہ کچن میں آ گئی۔ یہ فری کی کزن نہیں ہو سکتی۔ ذرا دیر پہلے کے منظر اور آواز سے زیادہ بڑا حادثہ اس کا وہاں کپ رکھنا اور پلیٹ اٹھانا تھا، لیکن یہ کل کیوں روئی تھی؟ اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے سوچا۔ وہ متورم آنکھیں اسے ماضی کی یاد دلا گئی تھیں۔ میں دوسری بنا دیتی ہوں، شبو ندامت سے گویا ہوئی۔ کوئی بات نہیں، میں بنا لوں گی، تم بھی پیو گی؟ نہیں باجی۔ عارف چائے ختم کر کے خالی مگ سنک میں رکھتے باورچی خانے کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہ اوپر گیا تھا، اتنا بھی کیا غصہ، وہ بیچارے تو پیسے دیکھ کر رہتے ہیں، انہیں کیا علم کس کا مگ ہے، انہوں نے تھوڑی نہ کہا تھا کہ اس مگ میں چائے چاہیے، اور مہمانوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتا ہے، عجیب لوگ ہیں۔ سائرہ کی ہمدردیاں عروج پر تھیں۔ نانی، کیا میں باہر سیڑھیوں کے نیچے بیٹھ کر پڑھ سکتی ہوں؟ عشاء پڑھ کر وہ سونے کی تیاری کرنے لگی تو سائرہ نے پوچھا، کیا پڑھنا ہے؟ اور باہر کیوں، یہیں پڑھ لو۔ MA کی پڑھائی میں بلند آواز سے پڑھتی ہوں، آپ کی نیند خراب ہوگی۔ کالج تو نہیں جاتی تم؟ ریگولر نہیں ہے نانی، صرف امتحان دینے جانا ہوتا ہے۔ اچھا، جہاں تمہیں اچھا لگے وہاں پڑھو۔ ان کے سونے تک وہ اندر بیٹھی رہی، پھر باہر آ گئی۔
دروازے کے قریب ہی 2 پلاسٹک کی کرسیاں رکھی تھیں، انہیں اٹھا کر وہ سیڑھیوں کے نیچے لے آئی۔ احاطے کی دیوار اوپر جاتی سیڑھیوں کے درمیان اتنی جگہ کھلی تھی کہ سڑک پر لگے الیکٹرک پول سے اتنی روشنی آ رہی تھی کہ اسے باہر کا لائٹ نہیں لگانا پڑا۔ دوسری کرسی سامنے رکھے اس پر پیر رکھ کر نوٹس کھولے ہی تھے کہ پھر امی کی یاد آ گئی۔ امتحان کے دنوں میں وہ صرف کبھی چائے کے لیے آواز نہیں دیتی تھیں، بلکہ ہر بار اپنی چائے کے ساتھ اسے بھی کپ تھما جاتی۔ اسے پھر رونا آ گیا۔ کچھ دیر آنسو بہانے کے بعد اس نے نئے عزم سے نوٹس پر توجہ مرکوز کی۔ ذرا دیر بعد ہی وہ آنکھیں بند کیے رٹا لگا رہی تھی۔ وہ معمول کی طرح باہر ہی انجن بند کر کے چھوٹے گیٹ سے بائیک اندر لے کر آیا تھا۔ بائیک گیراج میں کھڑی کر کے ادھر آیا تو آواز پر ٹھٹک کر رک گیا۔ سیڑھیوں کے نیچے سے کرسی پر رکھے 2 زنانہ پیر نظر آ رہے تھے۔ پھر وہی گھر کی کسی بھی لڑکی کا اس وقت یہاں ہونا ناممکن تھا، اور فی الحال ان کے علاوہ گھر میں یہی اجنبی لڑکی تھی جس کے متعلق اس کا پہلا اندازہ غلط ثابت ہوا تھا کہ وہ پری کی کزن ہے، اور آج کھانا کھا کر نہیں آیا تھا اور اس وقت بھوک لگ رہی تھی۔ پیٹ دہائیاں دے رہا تھا تو نیند اس کے پاس بھٹکتی بھی نہیں تھی۔ باورچی خانے میں جانے کے لیے اس کے سامنے سے گزرنا ضروری تھا۔ کچھ دیر کے تذبذب کے بعد وہ آگے بڑھا۔ شمشاد بھی اس کے لیے دروازہ مقفل نہیں کرتی تھیں، اور یہی ہدایت انہوں نے شبو کو بھی دے رکھی تھی۔ آہٹ پر آنکھیں کھولتے ہی عارف کو دیکھ کر تیزی سے چلتی اس کی زبان کو بریک لگی اور کرسی سے پیر ہٹا کر وہ سیدھی ہوئی، دوپٹہ درست کیا اور موبائل میں وقت دیکھا۔ 12:30 بج رہے تھے۔ کوئی اس وقت یہاں آ سکتا ہے، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ باورچی خانے کی لائٹ جلا کر وہ چولہے پر رکھی پتیلی سے پلاؤ پلیٹ میں نکال رہا تھا۔ وہ ہال میں چلا آیا۔ اس نے ہال کی لائٹ نہیں جلائی تھی، باورچی خانے کی روشنی ہی کافی تھی۔ وہ ساکت بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے، وہیں بیٹھی رہے یا اندر چلی جائے۔ وہ کوئی فیصلہ کرتی اس سے پہلے ہی عارف نے خالی پلیٹ سنک میں رکھی، فریج سے پانی کی بوتل نکالی، پھر لائٹ اور دروازہ بند کرتا اس کے سامنے سے گزرتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ قدموں کی آواز معدوم ہونے تک وہ گردن اوپر کیے چھت کو گھورتی رہی۔ واہ، اتنی تیز رفتار کھانے کی! وہ حیران تھی۔ تبھی بلی کی میاؤں میاؤں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ اٹھ کر سیڑھیوں کے قریب آئی۔ بلی پہلی سیڑھی پر کھڑی تھی۔ آ جاؤ، سائرہ نے اسے پچکارا۔ وہ ذرا دیر دم ہلاتی وہیں کھڑی رہی، پھر اس کے بلانے پر آ گئی۔ اچھی بلی، سائرہ نے اسے گود میں اٹھایا اور اپنی کرسی کے پاس لا کر چھوڑ دیا۔ وہ وہیں بیٹھ کر دم ہلانے لگی۔ وہ مزید کچھ دیر بیٹھی رٹا لگاتی رہی، پھر جب نیند سے آنکھیں بند ہونے لگیں تو اٹھ گئی۔ کرسیاں دروازے کے قریب رکھ کر اس نے بلی کو کرسیوں کے نیچے لٹا دیا۔ اس نے صدیقہ بیگم کو جتایا تھا کہ وہ تہجد میں اٹھیں تو اسے بھی جگائیں، لیکن انہوں نے اسے نہیں اٹھایا۔ وہ صدیقہ بیگم کے استری کیے کپڑے الماری میں رکھ رہی تھی، تب عاشبہ چلی آئی۔ آپ کالج نہیں گئیں آج؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا کتنی بار، اب لاسٹ ٹائم کہہ رہی ہوں، مجھے آپ نہیں تم کہیں۔ عاشبہ نے ہاتھ اٹھا کر تنبیہ کی۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ اس کا یہ اصرار پچھلے کئی دنوں سے جاری تھا۔ آج چھٹی کر لی میں نے، اور کتنا وقت لگے گا دادی کو؟ اس نے جائے نماز پر دعا مانگتی صدیقہ بیگم کو دیکھ کر پوچھا۔ نانی کی دعائیں بڑی لمبی ہوتی ہیں۔ آج میں ناشتہ بناؤں گی، بتائیں کیا اسپیشل کھانا پسند کریں گی آپ؟ وہ اس کے پلنگ پر بیٹھ کر نوٹس الٹ پلٹ کرنے لگی۔ تم جو بھی بنا دو۔ وہ تھی تو چھوٹی سی، پچھلے سال ہی اس نے 10ویں پاس کی تھی۔ صدیقہ بیگم نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھے اور آپ جناب سے مخاطب نہ کرے۔ ارے واہ، آپ نے تم کہا! اب تو اسپیشل بریک فاسٹ آپ کے لیے۔ نانی کو دودھ، پراٹھا، انڈا یہی سب پسند ہے، اور یہ ناشتہ میں ہی بنا رہی ہوں۔ جس دن میرا دل نہیں کرے گا تم اس دن بنا لینا۔ دیکھیں، اتنی جلدی آپ دادی کے بارے میں سب جان گئیں۔ اس میں میرا کمال کم اور تمہارا کمال زیادہ ہے۔ اتنی اچھی طرح جو سب سمجھایا تھا۔ اتنے دنوں میں اس نے غور کیا تھا کہ واحد عاشبہ ہی اپنی دادی کے قریب تھی۔ دونوں وقت کا کھانا ایک ساتھ میز پر کھانے کے باوجود عاشبہ کی طرح کوئی اتنی بے تکلفی سے ان سے بات نہیں کرتا تھا۔ کالج سے آنے کے بعد وہ اکثر دوپہر ان دونوں کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ عاصمہ یونیورسٹی جاتی تھی، جبکہ فرین نے گریجویشن کے بعد تعلیم ترک کر دی تھی۔ شاید ہی کوئی دن جاتا تھا جب ان دونوں میں سے کسی کی سہیلیاں گھر میں موجود نہ ہوں۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں ٹی وی لگائے تو کبھی اپنے کمروں میں دوستوں کے ساتھ مصروف رہتی تھیں۔ آشو، صدیقہ بیگم نے اسے پکارا، ذرا اوپر جا کر تو دیکھ۔ ہاں نانی، میرا آج ہی یہی ارادہ ہے انہیں پکڑ کر لانے کا، اسی لیے چھٹی کی ہے۔ تیرے میرے علاوہ کسی کو فکر بھی نہیں ہے وہ جیے یا مرے، جائے نماز طے کرتے ہوئے صدیقہ بیگم نے تلخی سے کہا۔
اب ایسا بھی نہیں ہے دادی، یہ اپنی شبو بہت خیال رکھتی ہے، شمشاد بھی اسے اچھی طرح ٹرین کر کے گئی ہیں، لیکن وہ شبو اور شمشاد بھی کی ذمہ داری تو نہیں۔ صدیقہ بیگم نے سوچا، بول نہ سکی۔ ان دونوں کو باتیں کرتا چھوڑ کر وہ کچن میں چلی آئی۔ چند لمحوں بعد ہی آشفا بھی پچھلے دروازے سے نکل کر اوپر چلی گئی۔ وہ پراٹھا اور آملیٹ بنا کر فارغ ہوئی، تب تک صدیقہ بیگم ہال میں آ چکی تھیں۔ کچھ دیر بعد ہی آشفا عارف کا ہاتھ پکڑے سیڑھیاں اترتی نظر آئی۔ وہ دونوں باورچی خانے سے گزر کر ہال میں گئے تھے۔ پیئنگ گیسٹ؟ تو کیا میں غلط سمجھ رہی تھی؟ ان دونوں کی پشت کو دیکھتے اس نے سوچا۔ آشفا مسلسل بولے جا رہی تھی۔ اس نے دادی کو دیکھے بغیر سر جھکا کر سلام کیا۔ سلام کے جواب کے بعد اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے انہوں نے اسے بہت سی دعائیں دے ڈالیں۔ کہاں رہتے ہو بیٹا؟ کبھی اپنی بوڑھی دادی کے پاس بھی آ جایا کرو۔ صدیقہ بیگم کے جملے نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کے ساتھ ہی حیران کر دیا تھا۔ دادی، بھائی بڑے مصروف ہیں، وہ آتے ہیں رات میں 11-12 بجے۔ اتوار کے دن تو گھر میں رہا کرو، اس دن سب موجود ہوتے ہیں۔ عارف سر جھکائے سن رہا تھا۔ ان کی بات میں ہی اس کے گھر میں نہ ہونے کا جواز بھی تھا۔ ان دونوں کی باتیں سن کر اس نے ایک فرد کا اضافہ کر لیا تھا۔ میز پر پلیٹیں رکھنے کے بعد وہ واپس آ کر چائے بنانے لگی۔ آپ بھی آ جائیں سارا، چائے میں بعد میں لے آؤں گی یا شبو کو آواز دیتی ہوں۔ صدیقہ بیگم نے بھی بلایا تو اسے جانا پڑا۔ وہ ان کے بغل والی کرسی پر بیٹھی جس کے سامنے والی کرسی پر عارف تھا۔ ارے مجھے خیال نہیں رہا، آپ کو پیاز اور ہری مرچ والا آملیٹ پسند ہے، میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ نہیں آشو، وہ اٹھی تو عارف نے اسے واپس بٹھا لیا۔ یہ پرفیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے نا، کبھی کبھی چینج بھی ہونا چاہیے، وہ خوش دلی سے بولی۔ آشفا نے وہیں سے شبو کو آواز لگائی۔ وہ اس کی آواز سن کر دوڑی آئی۔ ذرا چائے نکال دو ہم سب کی۔ آج عارف کا ناشتہ نہ بناتے ہوئے بس چائے سرو کرنی تھی، اس لیے شبو بی بی نے بڑی خوشی خوشی یہ کام کیا۔ ناشتے کے دوران ان تینوں میں صرف آشفا باتیں کرتی رہی۔ عارف کی مسکراہٹ کے ساتھ ہوں ہاں کی آواز بھی اس میں شامل تھی۔ دادی بس اپنے پوتے کو دیکھے جا رہی تھیں۔ وہ اس کے اس گھر کا فرد ہونے پر حیران تھی، اور اس سے بھی زیادہ آزما کے اس دن والے رویے پر۔ وہ ایک آدھ نظر آشفا پر ڈال لیتا تھا، لیکن اس نے اپنی دادی کو بالکل نہیں دیکھا۔ شاید اسے خود بھی خبر نہ تھی کہ وہ بڑی باریکی سے اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ سب بہت اچھا تھا، شاید اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے ہی عارف نے اچانک اسے دیکھ کر کہا، اور وہ اپنی اس غیر اخلاقی حرکت پر شرمندہ ہو گئی۔ سب کیا؟ آملیٹ، پراٹھا اور چائے تھی بس؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ دیکھا، اچھا تھا نا، میں نے کہا تو تھا سارا بہت اچھا بناتی ہے۔ آشفا اپنی بات کی صداقت ثابت ہونے پر خوش ہوئی۔ سارا بیٹا، کل سے تم ہی عارف کے لیے ناشتہ بنا دیا کرنا، صدیقہ بیگم نے اعلان کیا۔ جی، تو یہ مہمان نہیں؟ انکار کرتے ہوئے اس نے سوچا، شبو بھی ٹھیک ہی بناتی ہے، رہنے دیں۔ آپ وہ فکر چھوڑیں، بس وقت بتا دیں کتنے بجے نیچے آئیں گے تاکہ سارا کو آسانی ہو۔ اسی وقت کے آس پاس۔ اسے بات جلدی ختم کرنے کی عادت جو تھی، اس لیے اور بحث نہیں کی۔ اس کی بات سے اندازہ ہوا کہ اس کے لیے ایک وقت بتانا مشکل تھا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کبھی بھی آئیں، اس نے اپنی جانب سے گویا آسانی کا اعلان کیا۔ وہ خالی پلیٹیں اٹھا کر باورچی خانے میں چلی آئی۔ اس کا ذہن بھی ابھی الجھا ہوا تھا۔ وہ آشفا سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن جھجک آڑے آ رہی تھی، کیا پتہ کوئی بے آرام یا دکھی کرنے والی بات ہو۔ دادی، آشفا اور عارف، ان تینوں کا رویہ ہی غیر معمولی تھا۔ نیچے اتنا خوبصورت گھر ہوتے ہوئے وہ اوپر کیوں رہ رہا تھا؟ رات میں اس کا کھانا بھی اسے یاد تھا۔ اگر وہ گھر کا حصہ تھا تو اس کے آنے پر کوئی جاگ کر اسے کھانا تو دے ہی سکتا تھا، لیکن گھر والے تو دور، ملازمہ تو وہاں بھی موجود نہیں تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ 12 بجے وہاں سے اٹھ جاتی تھی، اور پھر اس کے کان دیوار اور دروازے کی دوسری طرف کی آہٹوں کا انتظار کرتے۔ کبھی تو سو جاتی اور کبھی بڑی توجہ کے بعد کوئی آہٹ سنائی دے جاتی۔ صدیقہ بیگم نماز پڑھ رہی تھی، تب وہ سیڑھیوں پر نمودار ہوا۔ وہ پچھلے دروازے سے باہر دیکھتے ہوئے اس کے نیچے اترنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آشفا نے دادی کے بعد کل عارف کے ناشتے پر بھی سیر حاصل گفتگو کی تھی۔ وہ فوراً باورچی خانے میں آئی، جہاں شبو دھونے والے برتن اکٹھے کر رہی تھی۔ وہ کچن سے گزر کر ہال میں جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ناشتہ آپ کو بنانا ہے باجی، شبو نے اسے یاد دلایا۔ وہ ہنکار بھر کر جت گئی۔ شبو صحن میں برتن دھونے چلی گئی۔ اس کے آگے پلیٹیں رکھنے کے بعد اس نے پانی کا گلاس بھی لے جا کر رکھا، اور کچھ دیر بعد چائے۔ وہ ناشتہ بھی اسی رفتار سے کر رہا تھا جس رفتار سے اس نے کھانا کھایا تھا۔ وہ واپس صدیقہ بیگم والے کمرے میں آ گئی، جو اس کا بھی تھا۔ کچھ منٹ بعد اس نے عارف کو باہر جاتے دیکھا۔ نانی سے پوچھوں یہ کون ہے؟ اس نے دعا مانگتی صدیقہ بیگم کو دیکھتے ہوئے سوچا۔
دادی تو وہ ان کو کہتے ہیں، لیکن امی ابا؟ عارف آیا نہیں ابھی تک۔ فارغ ہوتے ہی انہوں نے پہلا سوال کیا۔ ناشتہ کر کے چلے گئے؟ چلا بھی گیا۔ ان کے لہجے میں آزردگی تھی۔ انہوں نے کسی امید کے تحت اس کی ذمہ داری سائرہ کو سونپی تھی۔ اس کے ساتھ ناشتہ کرتے ہوئے وہ جو ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتی تھیں آج بالکل چپ تھیں۔ وہ کوشش کرتا تھا کہ دادی کی عبادت ختم ہونے سے پہلے فارغ ہو کر چلا جائے۔ وہ بہت سرعت سے کھاتا تھا اور خالی برتن سنک میں رکھتے ہوئے چلا جاتا تھا۔ اس نے غور کیا کہ اس وقت شبو ہی باورچی خانے میں ہوتی تھی اور یہ شاید قصداً ہوتا تھا۔ نانی اور اس کے اپنے کمرے میں جانے کے بعد باورچی خانے میں دوپہر کا کھانا پکانے کی ہلچل شروع ہوتی تھی۔ وہ ابھی تک نیچے نہیں آیا تھا۔ صدیقہ بیگم کی نماز اور ناشتہ بھی ہو گیا تھا۔ عارف نہیں آیا ابھی تک۔ بار بار دروازے کے باہر دیکھتی سائرہ سے انہوں نے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کبھی کبھی بنا ناشتے کی بھی چلا جاتا ہے۔ پھر ان کا وہی آزردہ اور دکھی لہجہ۔ اب تو وہ سوچنے لگی تھی کہ واقعی ایسا ہے یا صرف اسے محسوس ہوتا ہے۔ آپ دونوں نے ناشتہ کر لیا؟ ہال کی سمت والا دروازہ دھاڑ سے کھلا اور عائشہ اندر آئی۔ ابھی ہوا؟ یعنی میں لیٹ ہو گئی؟ کیوں تم کالج نہیں گئی آج؟ سو رہی تھی اب تک؟ نہیں دادی، جا کر آئی ہوں، جلدی چھٹی مل گئی آج۔ اچھا دیکھو عارف ابھی تک نہیں آیا، یہ لیں وہ حاضر ہیں۔ سیڑھیاں اترتے عارف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عائشہ باہر نکلی۔ جلدی آ جاؤ۔ جاؤ جلدی سے بنا دو اسے ناشتہ، دیر ہو رہی ہوگی۔ صدیقہ بیگم نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے اسے جلدی کرنے کو کہا۔ کیوں اتنی دیر کرتے ہیں؟ ان دونوں کی باتیں اسے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ کیفے تو 9 بجے ہی بند ہو جاتا ہے، پتہ نہیں آپ پھر کیا کرتے رہتے ہیں۔ تم نے کالج کیوں بنک کیا؟ بنک نہیں کیا، انجمن میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس لیے ہمیں چھٹی دے دی گئی۔ آپ یہ بتائیں کل کیوں اتنا لیٹ آئے؟ ظفر کی امی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی، اسی کے ساتھ ہسپتال میں تھا۔ او، اب وہ کیسی ہیں؟ فی الحال ٹھیک ہیں۔ اس نے پیاز اور مرچیں کاٹ کر رکھی تھیں، لیکن اب عائشہ کے لیے مزید شامل کرنا پڑیں۔ آپ کبھی کبھی صبح دادی کے ساتھ بھی شامل ہو جایا کریں نا، ایک ہی تو وقت ہے، آپ تھوڑا 10-15 منٹ آگے پیچھے کر لیں تو دادی خوش رہا کریں گی۔ اس نے ٹالنے کے انداز میں سر ہلایا۔ اچھا، مجھے آئس کریم کھلانے کب لے کر چلیں گے؟ بہت دن ہو گئے ہیں۔ وہ بھی اسے مزید فورس نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے موضوع بدلا۔ ابھی کچھ دن تو مشکل ہے، کیونکہ ظفر ادھر مصروف ہوگا تو سب مجھے ہی دیکھنا ہے۔ تم فریج چیک کرتی رہنا، میں لے آؤں گا۔ ان دونوں کے سامنے آملیٹ اور روٹی رکھنے کے بعد وہ واپس باورچی خانے میں آ گئی۔ چائے بھی لے آئیں سارا؟ عائشہ کی آواز پر اس نے چائے کے 3 کپ ٹرے میں رکھے اور ٹرے میز پر رکھنے کے بعد اپنا کپ اٹھا کر کمرے میں جانے لگی تھی کہ عائشہ نے روکا۔ یہیں ہمارے ساتھ پی لیں، دادی تو سو گئی ہوں گی۔ اس عارف کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے وہ بیٹھ گئی۔ جانے کیوں اسے لگا کہ وہ چلی گئی تو یہ سلوک بھی آزما کے رویے جیسا ہوگا۔ کیوں تم نے ناشتہ نہیں کیا؟ اچانک نفیسہ کی آواز آئی اور سائرہ نے عارف کے چہرے کے بدلتے تاثرات محسوس کیے۔ اس کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا۔ کیا تھا امی، لیکن پھر بھوک لگ گئی۔ وہ ڈرائنگ روم اور دوسرے کمروں کی درمیانی راہداری میں کھڑی تھی۔ شبو کہاں ہے؟ وہ باہر برتن دھو رہی ہے، اس کا کام ہو جائے تو ذرا ادھر بھجوا دو اسے۔ کہو میرے ساتھ بازار جانا ہے۔ عائشہ کو حکم دے کر وہ پلٹ گئیں۔ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے عارف نے سر اٹھایا تو کچھ اخذ کر لینے والے تاثرات کے ساتھ سائرہ کا چہرہ سامنے تھا۔ عارف کے حساب سے اس وقت یہاں تعجب، تمسخر یا ہمدردی ہونا چاہیے تھی، لیکن وہاں نیا کچھ تھا۔ اس کی یہ نادانستہ نظر طویل ہو گئی تو سائرہ نے میز سے برتن سمیٹے اور باہر برتن دھو رہی شبو کو وہ جھوٹے برتن اور نفیسہ کا پیغام دیکھ کر ادھر ہی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ چلا گیا عارف؟ اسے دیکھتے ہی گاؤں تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھی صدیقہ بیگم نے پوچھا۔ نہیں، ہیں ابھی ادھر۔ ان کی نظریں باہر والے دروازے سے ہٹ کر ہال والے دروازے پر ٹک گئیں۔ سائرہ نے آگے بڑھ کر وہ دروازہ پورا کھول دیا۔ وہ ان کی دوائیں اور دعاؤں کی کتب کی ترتیب درست کر رہی تھی کہ عائشہ عارف کا ہاتھ پکڑے اندر آ گئی۔ بھائی جا رہے ہیں دادی؟ ان کا پس مردہ چہرہ کھل اٹھا تھا۔ جاؤ بیٹا، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے، رات میں دیر مت کیا کرو۔ اسے لگا کہ وہ ان کے آگے سر جھکا کر دعائیں لے گا، لیکن وہ اللہ حافظ کہتا باہر نکل گیا۔ عائشہ اس کے پیچھے بھاگی تھی اور صدیقہ بیگم نے دیوار کی طرف کروٹ لے کر منہ پر دوپٹہ ڈال دیا۔ دوپہر میں کھانے کے بعد عائشہ لکھنے کا کچھ کام لے کر ہال میں آئی تو اس نے پوچھ ہی لیا۔ یہ، اس نے انگلی سے چھت کی سمت اشارہ کیا تھا، تمہارے کون ہیں؟ جواب تو مختصر تھا کہ وہ اس کا سوتیلا بھائی ہے، لیکن عائشہ نے اسے تفصیل سے بتایا۔
نفیسہ احسان احمد کی پسند اور اس کی دوسری بیوی تھیں۔ شازیہ دادی کی پسند احسان احمد کی پہلی بیوی اور عارف کی ماں تھی، جو بہت سال قبل جب عارف اسکول میں ہی تھا مالک حقیقی سے جا ملی تھیں۔ وہ جو ملازمہ ہونے کے باوجود اس گھر میں ملنے والے پروٹوکول سے متاثر تھی، ایک دم متنفر ہو گئی۔ جن کے نزدیک محبت کی تقسیم کا پیمانہ سگا اور سوتیلا ہو، وہ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ اور جو محبت خود غرض ہو، وہ محبت کیسی؟ گھر کی سربراہ اور بزرگ کو بھی ملازم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ اسے بہت کچھ اب نمائش اور دکھاوا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنوں کے ہوتے ہوئے بے اعتنائی اور تنہائی کا عذاب سہنا انسان کو مسافر سے زیادہ تھکا دیتا ہے۔ یہ عذاب سہتے عارف میں اسے اپنی ماں نظر آئی۔ امی کا سگا رشتہ تو کوئی نہیں بچا تھا، اس کے 2 بھائی جوانی میں ہی چل بسے تھے۔ والدین بھی ان کی شادی کے بعد زیادہ دن زندہ نہ رہے تھے، اور ابا کے انتقال کے بعد چچا، دادا اور پھپھو سب نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا تھا، ملنا اور خیر خبر لینا تو دور، کبھی کسی نے فون تک نہیں کیا تھا۔ جوانی میں بیوہ ہوئی اس کی امی نے دونوں بیٹیوں کی پرورش اپنے بل بوتے پر کی تھی، جس کا اسے بہت احساس تھا۔ امی کی مشقت، تنہائی اور مسلسل جدوجہد کی وہ گواہ تھی، اور یہ سب وہ خود بھی محسوس کرتی تھی۔ آشبا سے سچائی سننے کے بعد اس کے ذہن سے عارف کا جھکا سر محو نہیں ہو سکا تھا۔ پیروں پر بلی کا لمس محسوس ہوتے ہی فراٹے سے چلتی اس کی زبان رک گئی۔ وہ اس کے پیر کے پاس بیٹھی اونگ رہی تھی۔ کتنا سوتی ہو تم، سلیپی بلی؟ اس نے جھک کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ روز ہی اس کے پاس آ جایا کرتی۔ وہ سیدھی ہوئی اور اسی وقت سامنے سے عارف گزرا۔ کھانا لینے کی بجائے اس نے فریزر کھول کر ہاتھ میں پکڑی تھیلی اندر رکھی اور دوبارہ سامنے سے گزر کر اوپر چلا گیا۔ دم سادے بیٹھی سائرہ سانس لے کر کھڑی ہو گئی۔ کھانا کیوں نہیں کھایا آج؟ اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر سوچا، کیا میری وجہ سے؟ لیکن اس دن تو کھا لیا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر وقت دیکھا۔ جلدی بھی تو آئے ہیں، ایسا کیسے چلے گا؟ کسی بھی وقت آنے لگے تو میرا کیا ہوگا؟ کوئی وقت فکس ہونا چاہیے نا۔ ویسے یہ کرتے کیا ہیں؟ آشبا نے کیفے کہا تھا تو کیا یہ ویٹر؟ توبہ، اتنے امیر گھر کے بیٹے اور ایسا کام، سوتیلے بیٹے۔ سائرہ، اس نے دوبارہ پڑھنے کی بہت کوشش کی لیکن دل نہیں لگا۔ تھک ہار کر وہ کمرے میں آ گئی۔ سب آستینوں والے ہاتھ نے پلیٹ سامنے رکھی تو فون پر پیغام ٹائپ کرتا عارف چونکا اور بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا۔ اس کا جھکا سر شاد ہی اوپر اٹھا تھا۔ تھینکس، یہ بھی پہلی بار تھا۔ اسی وقت پری اندر آئی۔ کتنی کام چور ہو شبو تم۔ سائرہ کو دیکھتے ہوئے اس نے شبو کو مخاطب کیا۔ کیا ہوا باجی؟ شبو نے باورچی خانے سے باہر جھانکا۔ میں کام چور نہیں باجی، یہ کام دادی نے انہیں دیا ہے۔ عارف کی پشت کو گھورتی پری کو دیکھ کر اسے معاملہ سمجھ آ گیا۔ سائرہ واپس باورچی خانے میں آ گئی۔ پری اندر آئی تب تک وہ چائے کپ میں نکال چکی تھی۔ تم تو اس ٹیبل کے علاوہ کہیں نظر ہی نہیں آتی ہو۔ آج بہت کچھ پہلی بار ہو رہا تھا۔ جی، اسے واقعی پری کی بات سمجھ نہیں آئی کہ اسے اور کہاں نظر آنا چاہیے۔ اتنے کام تو نہیں ہوتے ہیں دادی کے کہ فرصت ہی نہ ملے۔ اب بھی اسے کوئی جواب نہیں سوجا۔ کیا کرتی ہو دن بھر؟ بور نہیں ہوتی؟ وہ کپ لیے ہال میں آئی تو پیچھے سے پری کا سوال آیا۔ پڑھتی ہوں۔ آخر کچھ تو کہنا تھا۔ پڑھتی؟ عارف نے دل میں سوچا۔ کالج تو نہیں جاتی، پھر کیا پڑھتی ہو؟ چائے دیکھ کر اسے کمرے میں جانا تھا، لیکن اب وہ میز کے قریب کھڑی اسے جواب دے رہی تھی۔ اوپن یونیورسٹی سے ایم اے فائنل میں ہوں۔ میرے برابر ہی ہو تم۔ عارف نے چائے کے 2 گھونٹ لے کر کپ رکھ دیا اور کرسی کا شور کرتا ہوا کھڑا ہوا۔ باہر جانے کے لیے باورچی خانے کی بجائے صدیقہ بیگم کے کمرے میں چلا گیا۔ اس سے پہلے کب اس نے کپ ٹیبل پر چھوڑا تھا یا دادی کے کمرے سے باہر گیا تھا؟ پری کی آواز میں غصہ اور جھنجھلاہٹ تھی۔ شاید کبھی نہیں۔ شبو منمنائی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو۔ وہ باورچی خانے میں راستے کے وسط میں کھڑی تھی۔ عارف کے وہاں سے گزرنے کے لیے اس کا ہٹنا ضروری تھا۔ وہ پھر کوئی سوال کرتی۔ اس سے پہلے سائرہ کمرے میں چلی آئی۔ دادی سو رہی تھیں۔ پہلے آزما اور اب پری کا گھر کے فرد اپنے کزن سے ایسا ذلت آمیز رویہ۔ نفیسہ کی آواز پر عارف کا جھکا سر، اس کی خاموشی اور اوپر کا کمرہ۔ وہ کڑی سے کڑی جوڑتی گئی۔ بچپن سے سوتیلی ماں کے ظلم سہتا بچہ اتنے برسوں بعد بھی اس خوف سے پیچھا نہیں چھڑا پاتا تھا۔ وہ دہشت اب بھی چھائی ہے، اور سوتیلی ماں کی تقلید اور شہ پر باقی رشتوں کا رویہ بھی سوتیلا ہو گیا تھا۔ اللہ جانے کیا اور کیسے کیسے ظلم و ستم کیے ہوں گے جو ابھی ان کے اثرات قائم ہیں۔ ایک بیچاری دادی جو محبت کے باوجود کوئی اختیار نہیں رکھتی کہ کچھ کر سکے۔ قصے کہانیوں میں پڑھے اور سنے سوتیلے ماں کے مظالم یاد آنے لگے تو وہ بے چین سی باہر نکل آئی۔ صحن میں کپڑے پھیلا رہی شبو نے اسے آواز دی، پری باجی ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہیں، آپ سمجھ جائیں۔
اسے لگا تھا وہ کام میں مدد کے لیے اسے بلا رہی ہے، لیکن شبو دوسرے کام کی بات بتا رہی تھی۔ جس دن عارف بھائی نے سب کے سامنے ان سے شادی کے لیے انکار کیا تھا، اس دن سے وہ ایسی ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے وہ بالکل ایسی نہیں تھیں۔ اب یہ تو واقعی بڑی خبر تھی۔ تب سے وہ دادی سے بھی ناراض رہتی ہیں۔ آزما باجی ان سے کچھ مہینے چھوٹی ہیں، ان کی بات پکی ہو گئی ہے، لیکن فری باجی کسی بھی رشتے کے لیے ہاں نہیں کرتی۔ واجدہ پھپھو نے اپنے بیٹے کا رشتہ دیا ہے، سارے گھر والے راضی ہیں، لیکن فری باجی نے ابھی تک ہاں نہیں کی۔ اس کے پاس ساری معلومات تھی۔ آپ کسی کو بتائیے گا مت کہ یہ سب میں نے کہا ہے۔ میں نے بس اس لیے بتایا کہ آپ فری باجی کی باتوں کی عادت ڈال لیں۔ عارف بھیا سامنے ہوں تو وہ ایسے ہی کرتی ہیں۔ اس آگاہی کے لیے بطور شکریہ وہ صرف مسکرا سکی تھی۔ وہ صدیقہ بیگم اور عارف کے ساتھ فری کے پچھلے برتاؤ اور رویے پر غور کرنے لگی۔ رات میں صدیقہ بیگم بڑی دیر تک اپنی بیٹیوں سے فون پر بات کرتی رہی تھیں اور فجر میں اسے بتایا کہ آج ان کی دونوں بیٹیاں اپنے بال بچوں کے ساتھ آنے والی ہیں۔ صبح صبح ہی ہال اور باورچی خانے میں بڑی افراتفری اور ہلچل تھی۔ پھر اسے پتہ چلا کہ کھانا بنانے کے لیے باورچی آنے والا ہے۔ شبو نے اسے بتایا کہ 3-4 مہینے میں یہ دعوت ایک بار ہوتی ہے اور یہی معمول ہے۔ صدیقہ بیگم ناشتے کے بعد سو گئی تھیں۔ وہ پچھلا دروازہ کھولے اس کے نیچے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی وقت سبینہ کا فون آ گیا تو وہ ان کی نیند کا خیال کر کے باورچی خانے میں چلی آئی۔ حال چال پوچھنے کے بعد اس نے کہا، دکان والے نے کرایہ دے دیا ہے اور کرایہ دار نے بھی۔ میں جانتی ہوں تو پوچھے گی نہیں، مگر تجھے بتانا میرا فرض ہے۔ اسے تو کرایے کی رقم کتنی ہے یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ سبینہ وہ بتانا بھول گئی تھی۔ اسے فون پر باتیں کرتا دیکھ کر عارف دادی کے کمرے سے گزر کر ہال میں آیا تھا۔ اچھا تجھے ملی کیا تیری تنخواہ؟ نانی نے لفافہ دیا تھا اور میں نے انہیں واپس کر دیا کہ جب ضرورت ہوگی تو ان سے مانگ لوں گی۔ تو بینا، اچھا سن، تجھے کوئی فون تو نہیں آیا؟ کس کا فون؟ چاچا یا پھوپھی کا؟ وہ کیوں مجھے فون کرنے لگے؟ اس نے ناگواری سے کہا، چاچا مجھے ملنے آئے تھے اور تیرا بھی پوچھ رہے تھے۔ اتنے سالوں بعد کیا کرنے آئے تھے؟ اب وہ غصے میں بول رہی تھی، جیسے اتنے سالوں خبر نہ لی، ان سے کہیں اب بھی وہی روش اختیار کریں۔ اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ انہیں بھی امی کے انتقال کا پتہ چلا تو آئے تھے۔ سب امی کو ان کے حال پر چھوڑ کر جس طرح بھول گئے تھے، میں یہ کبھی نہیں بھول سکتی، نہ ہی معاف کر سکتی ہوں۔ اسے رونا آنے لگا۔ اچھا تو اتنا غصہ تو مت ہو، تم مجھے ان کا نمبر دے دو، میں اٹھاؤں گی ہی نہیں ان کا فون۔ خود کو سنبھال کر اس نے کہا، اب ایسا بھی نہیں ہے، میں نے انہیں تیرا نمبر نہیں دیا۔ چل رکھتی ہوں اب فون، میں بعد میں کروں گی، اللہ حافظ۔ فون بند کر کے اس نے سلپ پر پڑھا، لمبی سانس لی اور بھیگی پلکیں خشک کیں۔ ذرا دیر میں خود پر قابو پایا تو سلپ پر رکھی پیاز اور مرچیں نظر آئیں۔ یوں ہی گردن گھمائی اور ہال میں بیٹھے عارف کو دیکھ کر بری طرح چونکی۔ یہ کب آئے؟ یہاں سے گزر کر گئے اور مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ ناشتہ؟ عارف کی آواز پر اسے دیکھتی ساکت سائرہ حرکت میں آئی۔ سبینہ سے ہوئی بات پر پریشانی کی شکنیں جھکی توں تھیں۔ اس کے ساتھ اب اس کی آنکھیں اور چہرے پر بھی سوال تھا کہ اسے کیسے پتہ نہیں چلا۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے اس نے ناشتہ تیار کر کے اس کے آگے رکھا۔ چائے کا کپ میز پر رکھ کر وہ اپنے کمرے میں جانے لگی کہ عارف کی آواز پر رک گئی۔ میں دادی کے کمرے سے ہو کر ادھر آیا تھا۔ اس کے چہرے پر درج سوال اتنا واضح تھا، یا پھر عارف آسانی سے سمجھ گیا تھا؟ پہلے سے پریشان کو مزید کیا سوچنے کے لیے چھوڑنا، اس نے سوچا تھا۔ اچھا، اس نے دل میں کہا اور گردن کو ذرا سی جنبش دے کر کمرے میں آ گئی۔ ایسے کیا مسائل ہیں؟ عارف نے سوچا۔ اس کی رندی آواز ذہن میں گونج رہی تھی۔ ذرا دیر پہلے ہوئی بات اور ہال میں تنہا بیٹھا عارف گڈمڈ ہونے لگے تھے۔ کتنی مماثلت تھی خون کے رشتے، بے حسی، خود غرضی، تنہائی اور ان سب کی گواہ سائرہ۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ہی صدیقہ بیگم کی دونوں بیٹیاں آگے پیچھے آ گئیں۔ بڑی بیٹی ناظمہ کی بہو اور ان کے 2 بچے تھے۔ ایک بیٹے کی شادی کچھ دنوں بعد طے تھی، جبکہ چھوٹی واجدہ کی 2 بیٹیاں ساتھ تھیں۔ بڑی شادی شدہ بیٹی شام میں آنے والی تھی اور بیٹا یعنی فری کا طلبگار، جسے سائرہ دیکھنے کی خواہش مند تھی، وہ نہیں آیا تھا۔ آج صدیقہ بیگم بھی سب کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھیں اور ان کے ساتھ وہ۔ انہوں نے بڑی محبت سے اسے اپنی بھانجی ثروت کی بیٹی کہہ کر سب سے ملوایا تھا۔ ناظمہ بڑی باخبر خاتون تھیں۔ انہوں نے اسے سبینہ کے متعلق بھی پوچھا تھا۔ وہاں سب اپنی عمر کے حساب سے آپس میں گھل مل کر ہنسی مذاق اور باتیں کر رہے تھے، لیکن ان سب میں بھی نفیسہ کا لیا دیا انداز اسے کھٹک رہا تھا۔ یہ ظالم خود غرض اور بے حس ہی نہیں مغرور بھی ہیں، اس نے سوچا۔ کچھ دیر ان سب کے درمیان بیٹھنے کے بعد وہ صدیقہ بیگم سے اجازت لے کر اور عاشبہ سے پڑھائی کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ عاشبہ کے علاوہ کوئی اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، نہ وہ کسی اور سے فری ہو پاتی تھی۔
پچھلے صحن میں اپنا چولہا لگائے باورچی اس کے 2-3 کارندوں کے ساتھ مصروف تھا۔ خالی کمرے کا فائدہ اٹھا کر وہ دونوں دروازے بند کیے واقعی پڑھنے لگ گئی تھی۔ بہت دیر بعد شبو نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ باجی کچن میں ذرا میری مدد کریں نا۔ چلو سب کے لیے چائے اور ریفریشمنٹ کا انتظام کرنا ہے۔ میں چائے بناتی ہوں، آپ اس خانے سے بسکٹ اور چپس وغیرہ نکال کر پلیٹوں میں رکھ دیں۔ کچھ دیر بعد آزما اور پری مدد کے لیے آئیں، تب ان کے لیے سجی ٹرے لے جانے کا کام بھی بچا تھا۔ آپ ذرا باہر کھانا بنا رہے لوگوں کو بھی چائے دے دیں، میں یہ لے کر جاتی ہوں، شبو نے فرائز کی آخری پلیٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس نے باہر جھانک کر دیکھا اور پھر 4 کپ نکال لیے، انہیں باہر دینے آئی۔ سائرہ ٹرے لیے کھڑی تھی اور وہ باری باری کپ اٹھا رہے تھے۔ تب چھینک کی آواز پر اس نے ادھر دیکھا۔ عارف اس سے زیادہ باورچیوں کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ غلط وقت پر آ گیا، ظفر اسے باہر سے ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ فی الحال بائک بھی نہیں تھی، ورنہ وہ لوٹ جاتا۔ آگے سب کھڑکیاں دروازے بند کیے اے سی کے مزے لوٹ رہے تھے، اس لیے نہ وہ کسی کو نظر آیا اور نہ اسے گھر میں مہمانوں کی موجودگی کا علم ہو سکا۔ اسے دوسری چھینک آئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے اوپر دیکھتی سائرہ کو دیکھا۔ یہ اندر پتہ نہ دے، شاید بیمار ہیں اس لیے جلدی آ گئے۔ وہ چائے لے کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ بہت دیر بعد ایک بار پھر شبو نمودار ہوئی۔ باجی یہ آخری کام، کہو۔ وہ مسکرائی۔ میرے ساتھ اوپر چلیں، اسٹور سے کچھ سامان لانا ہے۔ چلو۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ عارف کے کمرے کے دائیں طرف والا کمرہ کھول کر شبو نے 2 اسٹیل کے جگ، کچھ ڈسپوزیبل گلاس اور پیالیاں وہاں رکھی بڑی سی تھیلی میں ڈالے اور اسے 2 دریاں اٹھانے کو کہا۔ شبو دروازہ بند کر کے آگے بڑھی، تبھی بلی اس کے پیر کے پاس منڈلانے لگی۔ ارے تم کہاں سے آئی؟ اس نے اوپر آتے ہی پہلے سب گملوں میں نظر دوڑائی تھی، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ قریب پڑی کرسی پر دری رکھ کر نیچے بیٹھ گئی۔ شبو سیڑھیاں پھلانگتی نیچے اتر رہی تھی۔ چلو نیچے، آج تمہیں بہت کھانا ملے گا، وہ بھی تمہاری پسند کا۔ اس نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ بہت چمک رہی ہو آج تو، سنہری سنہری سی، کہیں پانی میں کود کر آئی ہو لگتا ہے، سائرہ نے اسے سہلاتے بے زبان سے سوال کیا۔ تبھی عارف نے دروازہ کھولا اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ بیمار کے آرام میں خلل ڈال دیا۔ اس نے جلدی سے بلی کو نیچے چھوڑا اور دریاں اٹھائیں۔ کسی کو بتانا نہیں کہ میں اوپر ہوں۔ عارف کی آواز زکام کی وجہ سے بدلی ہوئی تھی۔ سرخ ناک اور متورم آنکھوں والے چہرے پر اسے پلیز نظر آ رہا تھا۔ اس نے سر ہلا کر سمجھ گئی کا اشارہ کیا اور عارف نے دروازہ بند کر لیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی سیڑھیوں تک آئی، جیسے اس کے قدموں کی آواز بھی اسے بے آرام کرے گی۔ بلی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ احسان احمد اور ضامن احمد کے آنے کے بعد کھانے کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ ان کے ساتھ ہی ناظمہ کا بڑا بیٹا سعد بھی تھا اور اس نے پہلی بار آزما اور فری کو کام کرتے دیکھا۔ اسے بھی مہمانوں کی طرح بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہ بھی شامل ہو گئی۔ ہال میں دری بچھا کر فرش پر کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ عارف کہاں ہے؟ وہ کھانے کے دوران جاری باتوں میں اچانک واجدہ نے پوچھا۔ وہ لیٹ آتے ہیں پھپھو، ایک محسوس ہونے والے خاموش وقفے کے بعد عاشبہ نے جواب دیا اور سائرہ نے یوں ہی گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ اوپر ہوتا ہے تو اس کے آنے جانے کی کسی کو خبر بھی نہیں رہتی۔ پھر وہی خاموشی، سب نے اسے بالکل ہی الگ تھلگ کر دیا ہے۔ اوپر رہنے کا فیصلہ عارف کا ہی تھا آپا، وہ خود ہی الگ تھلگ رہنا چاہتا ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ پروین نے کہا۔ کل کو فری یا شعیب الگ تھلگ رہنا چاہے تو کیا انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ نہ کرے، میرے بچے کیوں ایسا چاہیں گے؟ سائرہ نے کنکھیوں سے نفیسہ کو دیکھا، وہ بالکل لاتعلق سی کھانا کھا رہی تھیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہوا کہ خالہ وہ گھر والوں کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے، اس لیے اوپر رہتے ہیں۔ زوہا نے بات ختم کر کے فری پر ایک نظر ڈالی۔ کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی زندگی میں مست ہے، کوئی اور بات کریں۔ آزما کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اس کا کیفے تو بہت مشہور ہو گیا ہے اور چلتا بھی خوب ہے۔ سعد نے سب کی معلومات میں اضافہ کیا۔ بھائی محنت بھی تو بہت کرتے ہیں۔ عاشبہ کے لہجے میں فخر تھا۔ اماں آپ اس کی شادی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی؟ ناظمہ کی بات پر اچھی بھلی بریانی فری کو نیم کا ذائقہ دینے لگی۔ نانی میری نند بہت خوبصورت ہے اور آج کل گھر والے اس کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں، آپ کہیں تو بات کروں؟ زوہا سے بڑی سوہد جو سب سے آخر میں آئی تھی، اسے یاد آیا۔ اس بے وقوفی پر اس کی امی اور خالہ نے اسے گھورا۔ ارے اس سے قریب بھی تو کئی خوبصورت لڑکیاں موجود ہیں خاندان میں۔ مائرہ نے اپنی خالہ ساس کو گھورتی نظروں کا مفہوم جان لیا تھا۔ ان نواب صاحب کے معیار کا تو اللہ ہی جانے، خاندان کی سب سے اچھی لڑکی کو تو منع کر چکا ہے۔ فری کو اپنی امی کی بات سب سے زیادہ بے موقع اور بری لگی تھی۔ نانی آپ بھی تو کچھ کہیں، زوہا نے کہا، اور اس کے اس موضوع پر منہ کھولنے پر واجدہ بیٹی کو گھورنے لگی۔ وقت آنے پر دیکھا جائے گا،
صدیقہ بیگم نے سیاسی جواب دیا۔ ویسے نانی، اس کے سارے دوستوں کی شادیاں ہو چکی، اس کے بزنس پارٹنر کی بھی منگنی ہو گئی ہے، ساتھ کو سب خبر تھی۔ کوئی اور کچھ کہتا ہے اس سے پہلے ہی احسان احمد نے موضوع بدل دیا۔ آپا بلال کی شادی کب تک کرنے کا ارادہ ہے؟ اچھا یاد دلایا، منگل کو تاریخ طے کرنے جانا ہے، تم دونوں آ جانا۔ پھر جلد متوقع شادی کی باتیں شروع ہو گئیں اور کئی بگڑے چہروں پر رونق لوٹی۔ سب کے ساتھ کام کرتی وہ بہت تھک گئی تھی، اسے اس قدر کام کی بالکل عادت نہیں تھی۔ 12 بجے کے بعد وہ سب جانے کے لیے نکلے۔ صدیقہ بیگم بھی بہت تھک گئی تھیں، ان سب کے جاتے ہی وہ بستر پر لیٹیں اور فوراً سو گئی۔ وہ بھی لیٹنے کی تیاری کر رہی تھی کہ ہلکے سے دروازہ بجا کر آشبا اندر آئی۔ نیند نہیں آ رہی تھی، سو جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے، کل ویسے چھٹی ہے، باہر بھائی کی بائک نہیں ہے، میں ان کا انتظار کر رہی ہوں، اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو سو جائیں، میں آگے بیٹھتی ہوں۔ سائرہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ اوپر تنہا کمرے میں ایک بندہ بھوکا ہی نہیں، بیمار بھی تھا۔ اس کی خاموشی پر آشبا باہر جانے لگی تو اس نے پکارا۔ وہ پلٹی۔ وہ اوپر ہیں اور بیمار بھی ہیں، بائک تو ہے نہیں ان کی، وہ شام سے ہی آ گئے تھے، مجھے کہا تھا کہ کسی کو نہ بتاؤں، انہیں بھوک لگی ہو تو وہ بالکل سو نہیں پاتے، آشبا کہتے ہوئے باہر نکلی۔ سائرہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ ذرا دیر بعد کھانے کی ٹرے سجائے وہ اوپر جانے کو تھی۔ 1 منٹ، سائرہ نے اسے روکا، میرے پاس سردی زکام کی دوائی ہے۔ وہ دوائی لے کر باہر آئی تو آشبا سیڑھی پر کھڑی تھی۔ آ جائیں، اسے کہتے وہ اوپر جانے لگی۔ چند پل سوچنے کے بعد وہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ آشبا نے ٹرے اس کے ہاتھ میں تھما کر دروازہ کھٹکھٹایا تو کچھ توقف کے بعد دروازہ کھلا۔ کتنی بری بات ہے، آپ کم سے کم مجھے ایک ٹیکسٹ تو کر سکتے تھے۔ اسے دیکھتے ہی آشبا نے غلطی کا احساس دلانا چاہا۔ کیا رات بھر جاگنے کا ارادہ تھا؟ عارف کو اندر کرتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ کی بائک نہ دیکھ کر میں آپ کا ویٹ کرنے ادھر آئی تھی۔ وہ تو اچھا ہوا سارہ نے بتا دیا، ورنہ آپ ساری رات پیٹ پکڑے جاگتے رہتے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، سب کے جانے کے بعد میں نیچے آنے والا تھا۔ اس کی آواز اب بھی بدلی ہوئی تھی۔ ارے آ جائے نا اندر۔ وہ ٹرے پکڑے ابھی باہر کھڑی تھی، آشبا کے کہنے پر اندر داخل ہوئی۔ کتنی آئس کریم کھائی میرے بغیر کہ اتنا زکام ہو گیا؟ وہ دونوں پلنگ پر بیٹھ گئے۔ جتنی تمہارے لیے فریزر میں رکھی تھی اس سے تو بہت کم، یہاں رکھ دیں سارہ؟ اس نے پیچھے کھڑی سارہ کو پلنگ پر دونوں کے درمیانی جگہ پر ٹرے رکھنے کو کہا۔ سائرہ نے تعمیل کی اور اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ کھائیں اور دعائیں دیں۔ عارف پیر اوپر سمیٹ کر بیٹھ گیا، اسے واقعی اس وقت گرما گرم کھانے کی بڑی طلب ہو رہی تھی۔ تھینک یو آشو۔ اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ آشبا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ٹھنڈا ہونے سے پہلے یہ سب ختم کریں، جلدی جلدی۔ ارے واہ، یہ بھی، تم تو بہت سمجھدار ہو گئی ہو۔ عارف نے ٹرے میں رکھی دوا کی اسٹرپ اٹھائی۔ اس کے لیے مجھے نہیں، سارہ کو تھینکس کہیں۔ تھینکس۔ اس نے آشبا کے پیچھے کھڑی سارہ کو دیکھا۔ ذرا دیر پہلے والی چمک اب بھی اس کی آنکھوں میں تھی۔ وہ بمشکل مسکرا سکی۔ میں جاتی ہوں۔ نہیں رکے نا، ساتھ میں چلتے ہیں، آشبا نے مڑ کر کہا اور پھر فوراً عارف کو مخاطب کیا۔ چھوٹی پھپھو آپ کا پوچھ رہی تھیں۔ عارف کھانا شروع کر چکا تھا۔ بلکہ دونوں پھپھو آپ کا پوچھ رہی تھیں۔ نہیں، سچ تو یہ ہے کہ وہ سب آج دادی کو آپ کی شادی کے لیے اکسا رہی تھیں۔ وہ کچھ کہے بغیر کھانے سے انصاف کر رہا تھا۔ سوہا باجی نے اپنی نند کا پروپوزل پیش کیا تو مائرہ بھابھی نے خاندان کی لڑکیوں کا مشورہ دیا۔ فرض کریں آپ سے پھر کسی کے بارے میں رائے لی جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ عارف نے معمول کی طرح اسے تبسم پر ٹرکھانا چاہا۔ دیکھیں، میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اس بار آپ کو انوالو کیے بغیر میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ اگر آپ کو خاندان کی کسی لڑکی میں دلچسپی نہیں تو میں دادی سے کہہ دیتی ہوں، خواہ مخواہ سب کا وقت برباد ہونے سے بچ جائے گا، اور اگر کہیں دلچسپی ہے تو وہ بھی بتا دیں، مہینہ بھر میں شادی نہ کروا دی تو دیکھنا۔ اس نے اپنے فرضی کالر کڑکڑائے تھے۔ عارف نے تعریفی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ ان فضول باتوں میں سر کھپانے کی بجائے پڑھائی پر دھیان دو۔ آپ کو تو پتہ ہے مجھے شوق نہیں ہے پڑھنے کا، مجھے نہیں لگتا میں گریجویشن بھی مکمل کر پاؤں گی، اور ایسی نکمی لڑکیوں کی فوراً شادی کر دی جاتی ہے۔ میں چاہتی ہوں میرے یہاں سے جانے سے پہلے آپ کی زندگی میں کوئی آ جائے تاکہ میں اپنے سسرال میں بے فکر رہوں۔ وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہی تھی اور عارف مسکرا دیا۔ اچھی کوشش تھی۔ اس کی بات پر آشبا نے منہ بنایا۔ گریجویشن سے پہلے میں تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گا، اس لیے پڑھائی پر توجہ دو۔ اس استحقاق پر آشبا کو اپنے اندر خوشی پھوٹتی محسوس ہوئی۔ سچ کہیں آپ کا دل نہیں کرتا اس کمرے میں آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہو؟ عارف کا ہاتھ لمحہ بھر کو رکا۔ میں کمرے میں رہتا ہی کتنا ہوں، تم کیوں اتنا غیر ضروری ٹاپک پر توانائی خرچ کر رہی ہو؟ وہی تو
आशबा ने जैसे उसका दूसरा जुमला सुना ही नहीं था। कोई और भी होगा इस कमरे में, तभी तो कमरे में रहने का मन होगा। तन्हा बंदा ऐसे ही भागता है। आशु, उसने हाथ रोककर उसे देखा। जिस दिन शादी का इरादा किया तुम्हें ही बताऊंगा, और उस वक्त एक अदद लड़की की तलाश करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। वो तो अब भी मेरी है। वो ज़रा मुतासिर नहीं हुई। और अब मैं इतनी देर से आपको यही समझा रही हूँ कि अब वक्त आ गया है। आरिफ ने दोबारा खाना शुरू किया। भाई, आशबा का लहजा बदला था। आप शादी कर लें और कहीं अच्छी जगह घर ले लें, मैं भी आपके साथ आ जाऊंगी। आरिफ थम गया। एक भरपूर खुशियों वाली नॉर्मल ज़िंदगी पर आपका पूरा पूरा हक है। ज़िंदगी का यह सुनहरा दौर काम और तन्हाई के सपुर्द करके आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं। आशबा ने यूं सर झुकाकर कहा मानो ये उसका जुर्म था। आरिफ जो झुककर बैठा हुआ था सीधा हुआ। सर ऊंचा करते ही सामने सायरा थी। उसने नज़र फेर कर आशबा का सर अपने पंजे में जकड़कर ऊपर किया। तुम वाकई आज बहुत फजूल बोल रही हो। एक बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा और तुम पढ़ाई पर तवज्जो दो। ग्रेजुएशन किए बगैर तुम्हारी जान नहीं छूटने वाली। अच्छा, इतना तो बता दें, आपको ख़ानदान की लड़कियों में दिलचस्पी है या नहीं? सोहाबाजी के ससुराल में सच में बहुत प्यारी लड़कियाँ हैं, और अपनी मायरा भाभी की बहनें कज़न्स भी बहुत खूबसूरत हैं। मुझे ख़ानदान की किसी लड़की में ना दिलचस्पी है, ना शादी करनी है। आरिफ ने हतमी अंदाज में कहते हुए बात ख़त्म कर दी। ओके, वो मुस्कुराई। कुछ तो उगलवा लिया था। उसकी सबसे ज़्यादा खुशी परी बाजी को होगी। आरिफ ने पानी की बोतल उठाई। पानी पीकर बोतल रखते हुए उसने सायरा की समत इशारा किया। तुमने बैठने के लिए भी नहीं कहा। ओह, आशबा पीछे मुड़ी। रियली सॉरी, मुझे सच में ख्याल नहीं रहा। बैठे ना। उसने दूर रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया। कोई बात नहीं, अब चलें। हाँ जाओ, तुम्हें सुबह कॉलेज भी जाना है। कल संडे है भाई, वो ट्रे समेटते हुए बोली। आप ये दवाई ले लें, ज़फ़र ने मुझे टैबलेट दी थी, इसीलिए अब काफ़ी बेहतर हूँ। वैसे शुक्रिया। उसने स्ट्रिप उठाकर पे सायरा को देखा। आसमानी दुपट्टे के हाले में उसका चेहरा और आंखें नींद से बोझल थीं। उसके शुक्रिया पर एक थकी सी मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ था। आशबा ट्रे लेकर खड़ी हो गई। कल आप भी छुट्टी करें, वैसे भी आपका कौन सा ऑफिस और बॉस है, इसीलिए तो छुट्टी नहीं कर सकता। सायरा ने आशबा के हाथ से ट्रे ली और बाहर निकल गई। आप वक्त पर दवाई लें और तबीयत ना संभले तो मुझे कॉल करें। तबीयत संभल गई है मेरी। आरिफ को हंसी आ गई। आजकल तुम बहुत दादी माँ बनने लगी हो। सायरा का दिल किया वो पलटकर उसे हंसता देखे। आप बीवी लेकर आएं, फिर मैं सिर्फ बहन बनी रहूँगी, प्रॉमिस। अब के आरिफ का हल्का सा कहका बेसाख्ता था। इस आवाज़ पर अपनी मरहूब मजाक की दावत उड़ाकर गमले में सोई बिल्ली जाग गई। आ जाओ, उसके मियाँव पर सारा ने चुटकी बजाकर उसे साथ चलने को कहा। आरिफ सीढ़ियों तक उनके साथ आया। अब आप सो जाएं, सुबह नाश्ता साथ करेंगे। सायरा आखिरी सीढ़ी पर थी। गुड नाइट। आशबा उसके पीछे तेज़ी से सीढ़ियाँ फैलांग कर नीचे आई। मैं रात में पढ़ाई करती हूँ, तब ये रोज़ आती है, मुझे पहचानती है। ये मुझे दे दें, वरना किचन में भी आपके पीछे चली आएगी। उसके हाथ से ट्रे लेकर वो किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। सायरा ने झुककर बिल्ली को उठाया और सदीका बेगम के कमरे के बाहर रखी कुर्सियों के नीचे बिठा दिया। यहाँ सो जाओ। वो उसकी पीठ सहलाने लगी और बिल्ली ने आंखें बंद कर लीं। उसकी पुश्त पर हाथ फेर कर वो खड़ी हुई तो नज़र बेसाख्ता ऊपर उठी। वो उधर ही देख रहा था और उससे नज़र हटाती से पहले वो वहाँ से चला गया। बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करते ही सामने नींद से बोझल आंखों के साथ मुस्कुराता चेहरा था। उसने आंखें खोलकर ये मंजर बदलने की कोशिश नहीं की। सुबह नीचे आने का उसका कोई वक्त नहीं था। वो आता तब सदीका बेगम कभी नमाज पढ़ रही होती, कभी सो जाती, तो कभी उसके इंतज़ार में जागती रहती। लेकिन वो किसी भी दिन उनसे मिलने या बात करने कमरे में नहीं आया था। आशबा होती तो वो उसे खींच लाती। सायरा को ये भी नफीसा का खौफ लगता था। उसे सबसे ज़्यादा हैरत एहसान अहमद के रवैये पर होती थी। वो तो उसके सगे बाप थे और आरिफ उनका इकलौता बेटा, फिर वो कैसे इस कदर गाफिल हो सकते थे। उसे पहले शक हुआ कि नफीसा का भी बेटा होगा और वो आला तालीम के लिए दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके इस्तफसार पर शब्बो ने उसे बताया था कि आरिफ और शुएब दो ही बेटे हैं इस घर के। सुबह शब्बो कभी कभी वहाँ मौजूद होती और अक्सर सिर्फ वो दोनों, लेकिन किसी ने भी एक दूसरे को मुखातिब करने में पहल नहीं की थी। वो नाश्ता उसके आगे रखकर कमरे में आ जाती और आरिफ जाते हुए खाली बर्तन सिंक में रखना नहीं भूलता था। छुट्टी वाले दिन आशबा भी साथ होती और उसकी कोशिश होती थी कि दादी और वो साथ में नाश्ता करें, जैसे आज हो रहा था। आरिफ को उपमा बहुत पसंद है, ऐसा करो आज नाश्ते में वही बना लो। आशबा उसे बुलाने ऊपर गई, तब दादी ने उससे कहा, रोज़ एक ही चीज़ खा खा कर वो भी उकता जाता होगा। वो जी कहती बावर्ची खाने में आ गई।
आशमा अकेली नीचे आई थी। वो सीढ़ियों पर खड़ा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। वाह, क्या बन रहा है? वो बाहर से ही सूजी की खुशबू लेती अंदर आई। नानी ने उपमा बनाने को कहा है। उपमा? लेकिन भाई को नाश्ते में ऑमलेट ही पसंद है। तो ऑमलेट भी बनाऊं? ऑमलेट क्यों बनाया? इसे रहने दो, आरिफ उपमा खाएगा। मेज़ पर जाने उसने आरिफ के सामने ऑमलेट की प्लेट रखी तो दादी ने वो हटाकर उपमे वाली प्लेट उसके आगे की। मैंने कहा था दादी, भाई रोज़ सुबह यही तो खाते हैं। आरिफ को बचपन से ये बहुत पसंद है। अब बच्चे को कोई बनाकर दे तो खाएगा ना। दादी ने उपमे की प्लेट मज़ीद उसके करीब खिसकाई। अच्छा, ये मेरे लिए नई खबर है, आशमा ने कहा। तुम भी आ जाओ सायरा, उन्होंने उसे आवाज़ दी। सिद्दीक़ा बेगम के बाजू में बैठते हुए उसने आरिफ के लिए बनाए ऑमलेट की प्लेट अपने आगे खींची। वो रहने दो, तुम भी यही खा लो। उन्हें लगा ऑमलेट बर्बाद ना हो इसलिए वो ऑमलेट खा रही है। नानी, मुझे उपमा बिल्कुल पसंद नहीं, उसने आहिस्ता से वजह बयान की। अच्छा, फिर खाओ। आरिफ इस सारी गुफ्तगू से बेनियाज अपनी प्लेट पर झुका था। आशू, आज़मा अपने कमरे से ही आवाज़ देती आ रही थी, लेकिन मेज़ पर आरिफ को देखकर राहदारी में ही रुक गई। मैं और फरी भी अम्मी के साथ जा रहे हैं, इधर से मार्केट जाएंगे। दादी और तुम्हें कुछ मंगवाना है? उसकी पेशानी पर शिकने नमूदार हो गई थी। मेरे लिए 2 लॉन्ग नोटबुक और कॉटन का सफ़ेद दुपट्टा ले लेना। दादी, आपको कुछ मंगवाना है? सिद्दीक़ा बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया। वॉशरूम के लिए स्लीपर्स, सारा ने जल्दी से कहा। स्लीपर्स हैं तो बेटा। सोल बहुत चिकना हो गया है, कहीं फिसल ना जाएं, ये खदशा लगा रहता है। मैं आपको दादी की स्लीपर्स का साइज़ टेक्स्ट करती हूँ, आशमा ने कहा और आज़मा पलट गई। दादी। तभी शब्बो ड्राइंग रूम से बाहर निकली। आप अपनी सारी तस्बीह संभाल कर रख लें, अब्दुल्ला आ रहा है। आखिरी दफ़ा उसने क्या किया था याद है ना? सिद्दीक़ा बेगम ने सवालिया नज़रों से आशमा को देखा। अम्मी आनसापी को लेने जा रही हैं। क्यों, उसकी तबीयत तो ठीक है? डॉक्टर ने उन्हें कंप्लीट रेस्ट का कहा है, इसलिए उन्हें घर ला रही हैं। अल्लाह खैर करे। आरिफ के चेहरे पर बहुत निढाल सा तासुर फैल गया। मैं चलता हूँ। वो अचानक खड़ा हुआ। आशमा कुछ कहती या उठती इससे पहले वो बाहर निकल गया, लेकिन सायरा उसका चेहरा दिन भर अपने जहन से ना हटा सकी। रात के खाने पर आंसा से भी मुलाकात हो गई और उसे देखकर कंप्लीट ड्रेस का मतलब समझ में आया। वो उम्मीद से थी, जल्द ही डिलीवरी मुतवक्का थी। आंसा का 6 साला बेटा अब्दुल्ला बहुत बातूनी था, जो आज़मा को जी आंटी और आशमा को शी आंटी बुला रहा था। वो रात में अपनी मखसूस जगह आकर बैठी तो भी नोट्स खोले उसकी सुबह वाले तासुर को समझने की कोशिश कर रही थी, जो उसे भूल नहीं रहा था। बिल्ली की म्याऊं से ख्यालों से बाहर लाई। आ गई तुम? उसने झुककर उसे उठाया। ज़रा देर उसका सर सहलाती रही, फिर कुछ सोचकर उसे नीचे उतारा और बावर्ची खाने में जाने लगी तो बिल्ली भी उसके पीछे पीछे दरवाजे तक पहुंच गई। उसने पलटकर डांटा, तुम यहीं रुको। उसने बिल्ली को उठाकर दोबारा कुर्सी के पास बिठा दिया और फिर बावर्ची खाने में दाखिल हुई तो बिल्ली उसके पीछे नहीं थी। मोहब्बत जानवरों को भी फर्माबरदार बना देती है, उसने सोचा, और शायद खौफ भी। बावर्ची खाने में चारों तरफ नज़र दौड़ाकर इस्तेमाल ना होने वाला प्लास्टिक का प्याला ढूंढा जिस पर बहुत धूल जमी थी। उसे धोया और फिर उसमें दूध निकाल कर बाहर ले आई। मैं सुबह नानी को बता दूंगी कि बिल्ली को थोड़ा सा दूध दिया था और रोज़ देने की इजाज़त भी ले लूँगी। अपनी इस गैर अखलाकी हरकत से पहले उसने दिल में सोच लिया था। बिल्ली के आगे प्याला रखकर वो उसके सामने बैठ गई। प्याले में ज़ुबान चलाती बिल्ली को देखने में वो इस कदर मुनहमिक थी कि आरिफ के आने की खबर भी ना हुई। आरिफ उसे देखकर रुक गया था। उसे सिर्फ सायरा नज़र आ रही थी, जो घुटनों के गिर्द हाथ लपेटी बड़े गौर से कुछ देख रही थी। खाली पेट ने उसे सीढ़ियाँ चढ़ने से रोक रखा था। करीब आहट हुई तो सायरा चौंकी। वो उसके पीछे से गुजरकर बावर्ची खाने में चला गया। आज इतनी जल्दी? उसने फ़ोन में वक्त देखा। कुछ देर वो शिशोपन में मुब्तला रही कि पढ़ाई जारी रखे या अंदर चली जाए। फिर उसकी तरह पढ़ाई चोर जो फैसला करता उसने भी वही किया और सब समेटकर कमरे में आ गई। आरिफ बाहर आया तो वहाँ कोई नहीं था। बिल्ली सिद्दीक़ा बेगम के दरवाजे के बाहर कुर्सियों के नीचे बैठी थी। क्या मेरी वजह से पढ़ाई समेट ली? सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसने खुद से सवाल किया।